کیوں آج کے دور میں انسان کے لیے فوکس کرنا پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے؟ کیوں ہمیں فوری خوشی دینے والی چیزیں جیسے موبائل، سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز آخر میں ہمیں خالی اور تھکا ہوا محسوس کرواتی ہیں؟ جی، یہ واقعی آج کا سب سے بڑا سوال ہے۔ آج ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ڈوپامین ڈیٹاکس بائی تھیبوٹ میورس۔ یہ کتاب انسانی دماغ کے اس نظام کو سمجھاتی ہے جو ہماری خواہشات، عادات، توجہ اور خوشی کو کنٹرول کرتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ کیوں آج کا انسان مسلسل ڈسٹریکشن اور فوری خوشیوں کے جال میں پھنسا ہوا ہے، اور کس طرح دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو ریسیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد ان تمام بنیادی باتوں کو سمجھنا ہے۔ یہ ہاں، اور یہ بنیادی باتیں سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بالکل۔ تو موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی انعام کی یا خوشی کی بات کرتے ہیں تو یعنی دماغ میں اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈوپامائن کے بارے میں ہم روز سنتے ہیں، پر یہ ہے کیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر ہم اس کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں تو ڈوپامائن دراصل ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹر یعنی دماغ کا ایک کیمیائی پیغام رساں۔ اس کا کام دماغ کے ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک سگنل پہنچانا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب میں اسے ایک بہت خاص نام دیا گیا ہے، مالیکیول آف مور۔ مالیکیول آف مور یعنی مزید کی طلب۔ بالکل، یہ وہ کیمیکل ہے جو ہمیں انعام تلاش کرنے کے لیے متحرک کرتا ہے، چاہے وہ خوراک ہو یا بقا کی کوئی اور ضرورت۔ یہ ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ تو مطلب یہ وہ چیز ہے جو انسان کو صوفے سے اٹھا کر کچھ حاصل کرنے کی تحریک دیتی ہے۔ جی، یہ ایک طرح کا انجن ہے جو ہمیں حرکت میں لاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں میں۔ ہاں، میں اسی طرف آنے والا تھا۔ لوگ اکثر اس کو خوشی کا کیمیکل کہتے ہیں۔ جی ہاں، عام طور پر لوگ ڈوپامائن کو صرف ایک پلیجر کیمیکل یعنی خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں۔ یعنی جب ہم کوئی مزیدار چیز کھاتے ہیں جیسے چاکلیٹ، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو خوشی مل رہی ہے وہ ڈوپامائن ہے۔ بالکل، لیکن کتاب کے مطابق اور جدید سائنس کی روشنی میں یہ تصور مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ اصل تعلق اس کا خوشی ملنے سے نہیں بلکہ خوشی کی توقع سے ہے، یعنی اینٹیسپیشن۔ اینٹیسپیشن مطلب کسی چیز کے ملنے کا انتظار۔ جی، یہ کیمیکل اس وقت زیادہ متحرک ہوتا ہے جب انسان کسی انعام کی امید کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ انعام مل جاتا ہے ڈوپامائن کا لیول گر جاتا ہے۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو ہم اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ڈوپامائن اپنا کام کر کے غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بات اتنی گہری ہے کہ مجھے رابرٹ سیپولسکی کا وہ مشہور تجربہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے بندروں پر کیا تھا۔ بل کوہن وہ تجربہ اس توقع والے تصور کو بہترین انداز میں ثابت کرتا ہے۔ ہاں، ہم نے اس ریسرچ کو دیکھا تھا۔ انہوں نے ایک بندر کو ایک کمرے میں بٹھایا اور اسے سکھایا کہ جب ایک خاص بتی جلے گی تو اسے ایک لیور کو 10 بار دبانا ہے۔ جی، اور جب وہ ایسا کرے گا تو اسے انعام کے طور پر جوس ملے گا۔ اور اس تجربے کا سب سے اہم حصہ وہ تھا جب انہوں نے بندر کے دماغ میں ڈوپامائن مانیٹر کیا۔ ہاں، عام سوچ تو یہ کہتی ہے کہ ڈوپامین اس وقت ریلیز ہونا چاہیے تھا جب بندر جوس پی رہا تھا، لیکن نتائج بالکل مختلف تھے۔ ڈوپامین کا سیلاب دماغ میں اس وقت آیا جب وہ بتی جلی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بتی جلنے کا مطلب تھا انعام ملنے کا اشارہ۔ سارا کھیل ہی اس توقع کا تھا۔ جب بندر لیور دبا رہا تھا اور امید کر رہا تھا، اس وقت ڈوپامین عروج پر تھا، اور جیسے ہی جوس ملا ڈوپامائن تیزی سے نیچے آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، پارسل کا انتظار کرتے ہیں تو بہت پرجوش ہوتے ہیں، اور پارسل کھولتے ہی وہ جوش ختم ہو جاتا ہے، وہ چیزیں کونے میں پڑی رہتی ہے۔ 100% درست۔ یہ مالیکیول آف مور ہے، اسے ہمیشہ مزید چاہیے۔ لیکن اگر ہم سوچیں تو قدرت نے انسانی دماغ کو اس طرح ڈیزائن ہی کیوں کیا؟ مطلب یہ نظام ہمیں کبھی مطمئن کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اس کا جواب ہمیں ارتقائی تناظر میں ملتا ہے، ایوولوشنری پرسپیکٹو۔ پرانے وقتوں کی بات کریں آپ؟ جی ہاں، انسانی دماغ اصل میں سروائیول کے لیے یعنی بقا کے لیے بنا تھا۔ پرانے وقتوں میں خوراک اور وسائل محدود تھے۔ ظاہر ہے کھانا ہر وقت تو نہیں ملتا تھا۔
بالکل، تو یہ ڈوپامائن کا نظام ہی تھا جو انسان کو خوراک تلاش کرنے اور زندہ رہنے کے لیے متحرک کرتا تھا۔ اگر اس وقت انسان پیٹ بھر کر مطمئن ہو جاتا اور مزید کی طلب نہ ہوتی تو شاید اگلی بار وہ شکار کرنے ہی نہ نکلتا۔ اور انسان کی بقا خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ نظام بقا کے لیے بہترین تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج جدید دنیا میں یہی بہترین نظام ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ کیونکہ آج ہمیں خوراک تلاش کرنے کے لیے جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا۔ جی، اور آج کے دور میں وسائل کی کمی نہیں بلکہ ڈسٹریکشن کی بہتات ہے، اور یہی نظام ہمیں مسلسل بھٹکنے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہم جدید دور کی بات کرتے ہیں جہاں ہر طرف فوری خوشی موجود ہے، اس کا ڈوپامائن پر کیا اثر ہوتا ہے؟ آج ہم مسلسل متحرک کرنے والی سرگرمیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اسٹیمولیٹنگ ایکٹیویٹیز۔ جیسے کہ سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز، انٹرنیٹ براؤزنگ۔ بالکل، اور یہ سرگرمیاں دماغ کو اوور اسٹیمولیٹ کرتی ہیں، حد سے زیادہ متحرک کر دیتی ہیں۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب جب ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ہر نئی پوسٹ یا ویڈیو پر دماغ کو ایک نیا انعام محسوس ہوتا ہے اور فوراً ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ اور یہ ایپس تو بنائی ہی اس طرح گئی ہیں کہ ہم بار بار انگلی سے اسکرول کرتے رہیں اور بغیر محنت کے ڈوپامائن لیتے رہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جب دماغ حد سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے تو وہ ڈوپامائن کی اتنی زیادہ مقدار کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ یہ اوور اسٹیمولیشن ہماری زندگیوں کو کیسے خراب کر رہی ہے؟ اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا فوکس کم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتے؟ جی، کیونکہ دماغ ہر چند سیکنڈز کے بعد نئے سگنلز کا عادی ہو چکا ہے۔ تھوڑی سی بوریت ہوتی ہے اور ہم فوراً فون اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اہم کاموں میں دلچسپی بھی ختم ہو جاتی ہوگی۔ بالکل، اہم کام بورنگ لگنے لگتے ہیں اور پروکیسٹینیشن یعنی کاموں کو ٹالنے کی عادت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کتاب میں دماغ کی کچھ چالوں یعنی مائنڈ ٹرکس کا بھی تو ذکر ہے۔ دماغ کیسے ہمیں دھوکہ دیتا ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ حصہ ہے۔ دماغ ہمیں کہتا ہے کہ بس 1 منٹ کے لیے سوشل میڈیا دیکھ لوں، پھر کام پر واپس آ جاؤں گا۔ اور وہ 1 منٹ کبھی 1 منٹ نہیں ہوتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ جی، اور ایک اور چال یہ ہے کہ دماغ کہتا ہے یہ کام بعد میں کر لوں گا۔ یہ موڈ کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ ڈوپامائن کی طلب ہوتی ہے۔ اور اس سب میں فیئر آف مسنگ آؤٹ یعنی فومو کا کتنا کردار ہے؟ بہت زیادہ۔ یہ خوف کہ اگر ہم نے فون چیک نہ کیا تو کوئی اہم چیز چھوٹ جائے گی، یہ انسان کو مسلسل فون سے چپکائے رکھتا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر چیزیں بالکل غیر ضروری ہوتی ہیں۔ بالکل، اور اس چکر میں ہم وقتی خوشی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور دیر پا اطمینان کو کھو دیتے ہیں۔ اس پر تو ماہرین مائیکل لیون اور رابرٹ ساپولسکی کی بھی بڑی زبردست تحقیق ہے۔ جی، وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یعنی تاخیر سے ملنے والے اطمینان کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ مطلب فوری خوشی کو ٹھکرا کر کسی بڑے مقصد کے لیے محنت کرنا؟ بالکل، جب ہم کسی بڑے مقصد پر کام کرتے ہیں تو انعام فوری نہیں ملتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حقیقی خوشی ملتی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اور فونز نے اس دیر پا خوشی کے راستے بند کر دیے۔ کیونکہ انسان کو وقتی تسکین کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ وہ انتظار کرنا ہی بھول گیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو یہ واضح ہے کہ انسان کے لیے علم تبھی فائدہ مند ہے جب وہ اسے سمجھے اور اپنی زندگی پر لاگو کرے۔ جی ہاں، یہ جاننا کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے ہمیں اپنی توجہ دوبارہ حاصل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ ہم اسکرینز کے غلام نہیں ہیں۔ آج کی گفتگو کا مقصد بھی یہی احساس دلانا تھا کہ ہم کیوں تھکاوا اور بے دھیان محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغ کے ہیک ہونے کا نتیجہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگلے حصے میں ہم کتاب کے دوسرے اہم موضوع پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے دی پرابلم، جہاں ہم سمجھیں گے کہ جدید دنیا میں ڈوپامین اوورلوڈ کیسے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ آخر میں ہم ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ اگر ہمارے فون کی ہر نوٹیفیکیشن ہمارے دماغ کے اس قدیم نظام کو ہیک کر رہی ہے تو ذرا سوچئے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کتنے فیصلے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اور کتنے فیصلے ہماری جیب میں موجود یہ اسکرینز ہم سے کروا رہی ہیں۔ اور یہ ہماری اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ، صحیح۔ تو میرا خیال ہے آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے حصے کا ایک تیز سا ریکیپ کر لیتے ہیں تاکہ بات کا ایک ربط بن جائے، بالکل کڑیاں مل جائیں۔ ہاں، تاکہ تمام کڑیاں مل جائیں۔ تو پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ڈوپامین دراصل کیا چیز ہے۔ ہم نے یہ سیکھا کہ یہ محض کوئی
مطلب خوشی کا کیمیکل نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے. بالکل، لوگ اسے بس خوشی سمجھتے ہیں. ہاں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک محرک ہے. ہم اسے مالیکیول آف مور کہہ سکتے ہیں. یعنی مزید کی طلب. جی، مزید کی طلب اور خواہش پیدا کرنے والا مالیکیول. ہم نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی تھی کہ یہ کیمیکل دماغ میں کام کیسے کرتا ہے اور کیوں اس جدید دنیا میں ہمارا دماغ مسلسل بیرونی محرکات یا سٹیمولس کا عادی بنتا جا رہا ہے. صحیح. اور آج کا ہمارا موضوع بالکل اسی بنیاد پر کھڑا ہے. آج ہم کتاب کے ایک انتہائی اہم حصے پر بات کریں گے، جو ہے پارٹ 2، دی پرابلم. دی پرابلم، بالکل، اور یہ بہت اہم حصہ ہے. جی، تو آج کا ہمارا مشن یہ واضح کرنا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور کس طرح ہمارا اپنا دماغ ہمیں ہماری کامیابی سے دور کر رہا ہے. دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو آج کے دور میں ہر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے. اگر ہم پچھلے حصے کی معلومات کو بنیاد بنائیں نا، تو آج کا یہ حصہ اس لیے بھی بہت اہم ہو جاتا ہے کہ جب تک ہم مسئلے کی جڑ اور اس کی میکینکس کو نہیں سمجھیں گے، جی تب تک اس کا کوئی مؤثر حل، مطلب کوئی دیر پا حل نکل ہی نہیں سکتا. بات تو صحیح ہے. کتاب کا یہ حصہ جو ہے دی پرابلم، یہ اس بڑی غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ مسئلہ صرف ہمارے ارد گرد موجود اسکرینوں یا ٹیکنالوجی میں ہے. تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ہمارے دماغ کی بنیادی کیمسٹری کے ساتھ کس طرح کھیل رہی ہے. میرا مطلب ہے ایک ایسا قدرتی نظام جو ہزاروں سال پہلے انسان کی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، آج کی اس جدید دنیا میں وہ پوری طرح سے ہائی جیک ہو چکا ہے. ہائی جیک ہو چکا ہے. اچھا، چلیں پھر اسی ارتقائی پہلو سے شروع کرتے ہیں. جی بالکل. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے زندگی اتنی آسان تو نہیں تھی نا. اگر ہم اس دور کے حساب سے سوچیں تو ڈوپامین کا بنیادی مقصد انسان کو بقا کے لیے ضروری کاموں پر آمادہ کرنا تھا. صحیح. جیسے کہ جنگلوں میں خوراک تلاش کرنا، یا محفوظ پناہ گاہ بنانا، یا پھر شکاری جانوروں کے خطرے سے بچنا. مطلب جب ایک انسان کو شدید بھوک لگتی تھی اور وہ کئی گھنٹوں کی سخت محنت کر کے کوئی پھل یا شکار تلاش کرتا تھا، تو دماغ اس سے انعام کے طور پر ڈوپامائن ریلیز کر کے ایک زبردست تحریک دیتا تھا. جی بالکل. یہ ایک طرح کا سگنل تھا کہ ہاں، تم نے بقا کے لیے ایک بہترین کام کیا ہے، اسے یاد رکھنا اور آئندہ بھی یہ محنت کرنا. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں خوراک کے لیے کسی شیر سے تو لڑنا نہیں پڑتا نا. بالکل نہیں. بس فون کی اسکرین پر ایک بٹن دبانا ہوتا ہے اور کھانا دروازے پر آ جاتا ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہمارا دماغ اس تبدیلی کو سمجھ پایا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی پریشانی ہے. دیکھیں، دماغ یہ بالکل نہیں سمجھ پایا. اچھا. جی، ہمارا دماغ آج بھی بالکل اسی پرانے آپریٹنگ سسٹم پر چل رہا ہے، لیکن دنیا مکمل طور پر بدل چکی ہے. کتاب میں اس چیز کو ماڈرن ڈوپامین اوور لوڈ کا نام دیا گیا ہے. ماڈرن ڈوپامین اوور لوڈ. پرانے دور میں ڈوپامائن کا اخراج بہت کم ہوتا تھا اور بہت محنت کے بعد ہوتا تھا. آج انسان مسلسل، مطلب صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک ان چیزوں کے سامنے بیٹھا ہے جو فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن فراہم کرتی ہیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. بالکل. ہمیں اب انعام کے لیے مہینوں یا دنوں کی محنت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ انعام سیکنڈوں کے حساب سے مل رہا ہے. اور ہمارا پرانا دماغ اس مسلسل ملنے والے انعام کو ہضم کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا. صحیح. تو اگر ہم غور کریں کہ یہ فوری تسکین ہمیں کہاں سے مل رہی ہے، تو میرے خیال میں تو لسٹ بہت لمبی ہے. بہت لمبی ہے جی. مطلب سوشل میڈیا اس کی سب سے بڑی اور واضح مثال ہے. ایک بار بس کوئی بھی ایپ کھول لی جائے تو نت نئی تصویریں، ویڈیوز اور اپڈیٹس کا ایک ایسا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو دماغ کو مسلسل مصروف رکھتا ہے. بالکل. پھر آج کل شارٹ ویڈیوز کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس نے تو حد ہی کر دی ہے. ہاں، وہ تو بہت زیادہ ہے آج کل. ہر 15 یا 30 سیکنڈ کے بعد اسکرین پر ایک نیا موضوع، ایک نیا چہرہ، ایک نیا گانا آ جاتا ہے. دماغ کو ہر چند سیکنڈ بعد ایک نیا سٹیمولس، ایک نیا محرک مل رہا ہے. اس کے علاوہ
آن لائن انٹرٹینمنٹ اور گیمنگ کی ایک پوری دنیا ہے، اور ان سب کے اوپر وہ مسلسل بجنے والے نوٹیفیکیشنز ہیں جو دن رات کسی نہ کسی بہانے سے ہماری توجہ کھینچتے رہتے ہیں۔ کانسٹنٹ نوٹیفیکیشنز، بالکل۔ اور پتہ ہے یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہے۔ اتفاقیہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو بالکل سیدھا اور بڑی درستی کے ساتھ نشانہ بناتی ہیں۔ اگر ہم سائنسدانوں اور ماہرین نفسیات کی ریسرچ کی طرف جائیں نا تو یہ بات مزید حیران کن ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ مثال کے طور پر مائیکل لیون اور رابرٹ سپولسکی جیسے جو ماہرین ہیں وہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ڈوپامائن کے بارے میں ہمارا بنیادی تصور ہی غلط ہے۔ تصور غلط ہے؟ مطلب ہم اسے خوشی سمجھتے ہیں تو کیا وہ غلط ہے؟ جی، عام طور پر ہم اسے واقعی بس خوشی ملنے کے بعد کا احساس سمجھتے ہیں نا، لیکن سپولسکی کی ایک بڑی مشہور ریسرچ ہے جو انہوں نے بندروں پر کی تھی، وہ اس کی کلی کھول دیتی ہے۔ بندروں پر؟ کیا ریسرچ تھی وہ؟ انہوں نے دیکھا کہ جب ایک بندر کو یہ سکھایا گیا کہ ایک خاص روشنی جلنے پر لیور دبانے سے اسے جوس ملے گا تو اس کے دماغ میں ڈوپامائن جوس پینے پر ریلیز نہیں ہوا۔ اچھا، جوس پینے پر نہیں ہوا تو پھر کب ہوا؟ وہ روشنی جلتے ہی ریلیز ہو گیا۔ روشنی جلتے ہی؟ جی، یعنی ڈوپامائن انعام ملنے کی خوشی نہیں ہے بلکہ انعام ملنے کی توقع یا اینٹیسپیشن ہے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یہ بات سننے میں تو لاجیکل لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہم فون پر سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس مواد سے سچی خوشی نہیں مل رہی ہوتی۔ بالکل نہیں۔ ہم محض اس توقع میں سکرول کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اگلی ویڈیو یا اگلی پوسٹ میں کچھ بہت مزیدار یا اہم ہونے والا ہے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی پیاس کی طرح ہو گیا نا۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ ایک ایسی پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھتی کیونکہ منزل ہمیشہ اگلی پوسٹ پر ہوتی ہے۔ اور یہی وہ غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے انسان اس سطحی تسکین کے پیچھے اندھا دھند بھاگتا رہتا ہے۔ جب وہ گھنٹوں ان ایپس پر وقت گزارنے کے بعد فون بند کرتا ہے تو اسے کوئی سچا اطمینان محسوس نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس کے برعکس وہ اکثر خود کو اندر سے خالی، تھکا ہوا اور غیر مطمئن محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سرگرمی حقیقت میں کوئی حقیقی قدر فراہم نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ صرف دماغ کے کیمیائی نظام کو ایک وقتی اور مصنوعی جھٹکا دے رہی تھی۔ اچھا، یہاں ایک ذاتی تجربے کی بات کرتے ہیں جو شاید ہر کسی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ ہم اکثر دن کے آغاز میں ایک انتہائی اہم پروجیکٹ پر کام کرنے کا پختہ اعادہ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا۔ پوری تیاری کے ساتھ لیپ ٹاپ کھولا، کافی کا مگ ساتھ رکھا اور سوچا کہ اب اگلے 2 گھنٹے صرف فوکس کے ساتھ کام ہوگا۔ لیکن اچانک فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی آواز آتی ہے، صرف ایک چھوٹی سی ٹنگ۔ ہاں، وہ ایک چھوٹی سی آواز۔ اور دل کہتا ہے کہ بس یہ ایک میسج دیکھ لوں، لیکن کیا واقعی ہمارا دماغ اتنا بے بس ہے کہ ایک چھوٹی سی آواز ہمارے گھنٹوں کی پلاننگ اور قوت ارادی کو توڑ سکتی ہے؟ اور اگلی چیز جو یاد آتی ہے وہ یہ کہ ہم یوٹیوب پر جنگل میں مٹی کا گھر بنانے کی کوئی 2 گھنٹے لمبی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بے بسی ہم محسوس کرتے ہیں نا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اور نہ ہی یہ محض قوت ارادی کی کمی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ مارکیٹرز اور ٹیکنالوجی کمپنیاں کوئی بیوقوف تو نہیں ہے نا۔ بالکل۔ ان کے پاس دنیا کے بہترین ماہر نفسیات اور نیورو سائنٹسٹ موجود ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان کی قوت ارادی محدود ہے۔ وہ اس ایک چھوٹی سی ٹنگ کی آواز کو دماغ کے لیے ایک سگنل بنا دیتے ہیں۔ ایک سگنل بنا دیتے ہیں، یعنی وہی سپولسکی والی بات، روشنی کا جلنا۔ بالکل، وہی روشنی کا جلنا۔ جب وہ آواز آتی ہے تو دماغ کے لیے وہ ایک انعام کا وعدہ بن جاتی ہے۔ دماغ سوچتا ہے کہ شاید کوئی بریکنگ نیوز ہے، کسی پرانے دوست کا پیغام ہے یا کسی نے ہماری تصویر پر کوئی کمنٹ کیا ہے۔ اس مخصوص لمحے میں دماغ کے لیے اس اہم پروجیکٹ پر گہرا کام کرنا، جس کا صلہ شاید مہینوں بعد پروموشن یا اچھی گریڈز کی صورت میں ملنا ہے، وہ انتہائی مشکل، خشک اور بورنگ لگنے لگتا ہے۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں وہ فوراً ملنے والا انعام 1000 گنا زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک ایسے میدان جنگ میں ہیں جہاں ہمارا مقابلہ $بلین کی ریسرچ سے ہے۔ واہ، تو اس سب کا ہماری عملی زندگی پر نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کتاب کا یہ حصہ ایک بہت بڑے اور سنگین مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے پروڈکٹیوٹی کرائسس اور لاس آف فوکس کہا گیا ہے۔ بالکل۔
اگر ہم ان کاموں کو دیکھیں جن کا پھل ہمیں دیر سے ملتا ہے، یعنی ہمارے لانگ ٹرم گولز جیسے کوئی ڈگری مکمل کرنا، کوئی نیا ہنر سیکھنا، اپنا کاروبار کھڑا کرنا یا اپنی صحت پر کام کرنا، جی، اور ان کا مقابلہ فوراً ملنے والی خوشی یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے کریں تو تصویر بڑی بھیانک نظر آتی ہے۔ طویل مدتی اہداف میں وقت، صبر، بے تحاشا محنت اور مستقل مزاجی چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کا انعام فوراً نہیں ملتا، بلکہ کئی بار تو مہینوں تک کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہمارے دماغ کو ہر وقت، ہر لمحے، بغیر کسی محنت کے اسکرین کے ذریعے ڈوپامائن ملنے کی عادت پڑ چکی ہو، تو کیا وہ اتنے لمبے عرصے تک صبر کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سوچنے کی صلاحیت اور ہمارا رویہ تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ جو تیز رفتار فیڈ بیک ہے نا، یہ ہمیں صرف قلیل مدتی سوچ کا عادی بنا رہا ہے۔ ہم ہر چیز کا نتیجہ فوراً دیکھنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم جم جانا شروع کرتے ہیں اور 2 دن میں وزن کم نہیں ہوتا تو ہم مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ جی، یا جب ہم کوئی کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پہلے 2 صفحات میں کوئی سینسری خیز بات نہیں ملتی تو ہم کتاب بند کر دیتے ہیں۔ مطلب ہماری دور اندیشی ختم ہو رہی ہے اور ہم صرف آج بلکہ صرف اس ایک لمحے کی خوشی کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہی چیز ریڈیوسڈ اٹینشن سپین، یعنی ہماری توجہ کے دورانیے کے کم ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مطلب جب دماغ مسلسل اوور سٹیمولیشن کا شکار ہو، ہر وقت تیز رفتار معلومات اور رنگ برنگی تفریح کا نشانہ بن رہا ہو، تو روزمرہ کے عام لیکن انتہائی اہم کام بہت ہی زیادہ بورنگ اور سست لگنے لگتے ہیں۔ کسی دوست کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر بغیر فون دیکھے آدھا گھنٹہ بات کرنا یا خاموشی سے کسی پارک میں بیٹھنا ایک مشکل اور بے چینی پیدا کرنے والا کام محسوس ہونے لگتا ہے، کیونکہ ان کاموں میں وہ تیز رفتار ڈوپامائن کا ریلا نہیں آتا جو ایک 15 سیکنڈ کی ویڈیو سے آتا ہے۔ اور اسی بے چینی سے پروڈکٹیوٹی کرائسس یعنی پیداواری صلاحیت کا بحران جنم لیتا ہے۔ جب دماغ کو ہر وقت ہائی ڈوز چاہیے ہو تو توجہ طلب اور خاموشی والے کاموں کو انجام دینا باقاعدہ ایک ذہنی مشقت بن جاتا ہے۔ ہم ان کاموں کو جو واقعی ہماری زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں انہیں مسلسل ٹالنے لگتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کاموں کو ٹالنے کی عادت، جسے پروکراسٹینیشن کہا جاتا ہے، اسے سستی یا کاہلی کا نام دیتے ہیں۔ ہاں، ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بندہ سست ہے۔ بالکل، لیکن حقیقت میں یہ سستی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دماغ انڈر سٹیمولیٹڈ محسوس کر رہا ہے۔ انڈر سٹیمولیٹڈ؟ جی، وہ اس مشکل اور توجہ طلب کام سے بھاگ کر واپس اس اسکرین کی طرف جانا چاہتا ہے جہاں اسے بغیر محنت کے ڈوپامین مل سکتا ہے۔ صحیح، اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ مسئلہ صرف ڈیجیٹل دنیا یا ایپس تک محدود نہیں ہے۔ کتاب میں خوراک کی صنعت یعنی فوڈ انڈسٹری کی بڑی زبردست اور آنکھیں کھول دینے والی مثال دی گئی ہے۔ او ہاں، وہ بلس پوائنٹ والی مثال۔ بالکل، اگر ہم اپنے کچن یا قریبی سپر مارکیٹ میں جائیں تو وہاں بھی یہی سائنس اور یہی اصول کام کر رہے ہیں۔ آج کی فوڈ انڈسٹری کس طرح کام کر رہی ہے؟ وہ پروسیسڈ کھانوں میں چینی، چکنائی اور نمک کا اتنا بے دریغ استعمال کر رہی ہے جو قدرتی طور پر کسی بھی کھانے میں ایک ساتھ نہیں پایا جاتا۔ صحیح۔ ایک قدرتی سیب یا کیلا ہمارے دماغ کو اس طرح ہائی جیک نہیں کر سکتا جس طرح ایک چاکلیٹ ڈونٹ کرتا ہے۔ بالکل، اور فوڈ انڈسٹری کی یہ مثال اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظام کتنا طاقتور ہے۔ مطلب فوڈ انجینئرز باقاعدہ لیبارٹریز میں تحقیق کرتے ہیں جسے وہ بلس پوائنٹ یا انتہائی لذت کا نقطہ کہتے ہیں۔ بلس پوائنٹ؟ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چینی، نمک اور چکنائی کا ایک ایسا عین اور پرفیکٹ امتزاج بناتے ہیں جو ہمارے کھاتے ہی دماغ میں ڈوپامائن کا ایک بہت بڑا دھماکہ کرتا ہے۔ واہ! اب ہم سب کو منطقی طور پر معلوم ہے کہ ایک خاص قسم کا جنک فوڈ ہماری صحت کے لیے انتہائی برا ہے، اس سے بیماریاں لگ سکتی ہیں، لیکن ہمارا وہ ڈوپامائن پر چلنے والا نظام اس قدر بے قابو ہو چکا ہوتا ہے کہ ہماری منطق اور ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ مطلب ہم خود پر قابو نہیں رکھ پاتے؟ بالکل نہیں رکھ پاتے، اور اسی پروسیسڈ فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں۔
یہ بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے ایک سوشل میڈیا ایپ کا الگوریدم ہمیں اگلی ویڈیو دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک گھبراہٹ پیدا کرنے والی صورتحال ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا اور گہرائی میں لے کر چلتے ہیں۔ کتاب کے مطابق یہ مسئلہ صرف یہیں ختم نہیں ہوتا کہ ہم چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہمارا اپنا دماغ ہمیں اس اوور سٹیمولیٹڈ حالت میں رکھنے کے لیے باقاعدہ ہمارے ساتھ نفسیاتی کھیل کھیلتا ہے، ہمیں دھوکے دیتا ہے، جنہیں کتاب میں مائنڈ ٹرکس کہا گیا ہے۔ جی، مائنڈ ٹرکس یہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ وہ علامات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا گہرا ہو چکا ہے اور ہمارا اپنا دماغ کس طرح ہمارا دشمن بن چکا ہے۔ کتاب میں ان دھوکوں کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ ان میں سے پہلا دھوکہ ہے ریٹرننگ ٹو ورک از ایزی، یعنی کام پر واپس آنا بہت آسان ہے۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جو شاید ہم میں سے ہر شخص روزانہ کھاتا ہے۔ بالکل۔ تصور کریں کہ ہم ایک مشکل اسائنمنٹ یا رپورٹ پر کام کر رہے ہیں۔ دماغ کو تھوڑی سی مشقت کرنی پڑ رہی ہے، تھوڑی سی بوریت محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے میں دماغ ہمیں ایک بہت ہی معصوم سا مشورہ دیتا ہے۔ کیا مشورہ؟ وہ کہتا ہے کہ تم کافی دیر سے کام کر رہے ہو، بس 1 منٹ کے لیے ای میل چیک کر لو یا ذرا دیکھ لو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد فوراً پوری توجہ کے ساتھ دوبارہ کام شروع کر دیں گے۔ 1 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 1 منٹ کبھی 1 منٹ نہیں رہتا نا۔ بالکل نہیں، وہ کب آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں بدل جاتا ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور فرض کریں ہم زبردستی خود کو واپس کام پر لے بھی آئیں تو وہ پہلے والی توجہ، وہ فلو پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ فلو ٹوٹ جاتا ہے۔ دماغ کو اس ہائی سٹیمولیشن، اس تیز رفتار تفریح سے نکال کر دوبارہ ایک مشکل اور خوش کام پر لگانا بہت زیادہ ذہنی توانائی مانگتا ہے۔ ہم جسمانی طور پر وہیں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر ہم تھک چکے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور دیکھیں جب ہم ذہنی طور پر اس طرح تھک جاتے ہیں نا تو پھر دماغ کا دوسرا بڑا نفسیاتی دھوکہ سامنے آتا ہے جو ہے یو کین ڈو اٹ لیٹر، یعنی یہ کام کل یا بعد میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، جب ہم اس 1 منٹ کی بریک کے بعد واپس کام پر آتے ہیں اور خود کو بوجھل محسوس کرتے ہیں تو دماغ فوراً ایک متبادل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو ابھی تمہارا موڈ نہیں ہے، ابھی تم تھکے ہوئے ہو اور اس حالت میں کام اچھا نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ ابھی یہ ویڈیو دیکھ لو اور شام کو پوری انرجی اور فریش مائنڈ کے ساتھ یہ کام ختم کر لینا۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ شام یا وہ اگلی صبح کبھی نہیں آتی۔ کبھی نہیں آتی، کیونکہ جب شام ہوتی ہے تو دماغ دوبارہ یہی جواز پیش کر دیتا ہے۔ یہ دراصل کاموں کو کل پر ڈالنے کی، پروکریسٹینیشن کی ایک مسلسل اور خطرناک عادت ہے جسے ہمارا دماغ لاشعوری طور پر پروان چڑھا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم بار بار خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ بعد میں کریں گے تو یہ کوئی وقتی فیصلہ نہیں رہتا بلکہ یہ بالآخر ہماری فطرت، ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم مشکل فیصلوں، محنت طلب کاموں اور اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ عادت ہمارے طویل مدتی اہداف کے لیے کسی زہر سے کم نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ اور اس سے جڑا ہوا جو تیسرا دھوکہ ہے وہ شاید سب سے زیادہ گہرا اور سمجھنے والا ہے۔ کتاب اسے ایکسائٹمنٹ ورسز فلفلمنٹ کا نام دیتی ہے۔ ایکسائٹمنٹ ورسز فلفلمنٹ، اچھا۔ جی، یعنی جوش، سنسنی اور سچی تسکین کے درمیان فرق کو بھول جانا۔ ہم انسان اکثر ان دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھنے کی بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی پسندیدہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پر اس کی کسی پوسٹ پر سینکڑوں لائکس آ رہے ہوتے ہیں تو اسے خوشی تو محسوس ہوتی ہے۔ کیا وہ خوشی جھوٹی ہے؟ دیکھیں، وہ خوشی جھوٹی نہیں ہے، لیکن وہ بہت سطحی اور عارضی ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ کسی نئی ایپ کا نوٹیفیکیشن، کسی نئی گیم کا کوئی مشکل لیول پار کرنا یا کوئی وائرل ہونے والی ٹرینڈنگ ویڈیو دیکھنا، یہ سب چیزیں وقتی طور پر ہمارے دل کی دھڑکن تیز کرتی ہیں، ایک سینسیشن، ایک زبردست جوش اور ایکسائٹمنٹ پیدا کرتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے رولر کوسٹر پر بیٹھ کر ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک رش محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن دماغ ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ یہ وقتی سینسیشن ہی زندگی کی اصل خوشی یا سچا اطمینان ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ محض ایک عارضی چمک ہوتی ہے، ایک کیمیکل سپائک ہوتا ہے جو چند منٹوں بعد زمین پر آ گرتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے گرنے کے بعد پیچھے وہی پرانا خالی پن اور اداسی رہ جاتی ہے۔
سچی تسکین، جسے ہم فلفلمنٹ کہتے ہیں، وہ ان کاموں سے ملتی ہے جن میں محنت لگتی ہے، جن کا کوئی بامقصد نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے کہ جیسے کوئی مشکل ہنر سیکھنا، کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا یا کسی کی مدد کرنا۔ اس میں وہ وقتی جوش شاید نہ ہو، لیکن اس کا اطمینان دیر پا ہوتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ ہم ایک وقتی نشے کو زندگی کا مقصد سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری بڑا دھوکہ جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ آج کل کی نسل میں شاید سب سے زیادہ عام ہے۔ فومو۔ بالکل، فومو، یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ، کچھ چھوٹ جانے کا خوف، پیچھے رہ جانے کا خوف۔ یہ کتنی عجیب اور انوکھی بات ہے کہ آج کے انسان کے اندر ہر وقت ایک بے نام سی بے چینی رہتی ہے کہ کہیں کچھ چھوٹ نہ جائے۔ ہاں، کہ اگر اس نے فوراً اپنا فون نہ دیکھا، کسی واٹس ایپ گروپ کے میسج کا فوراً جواب نہ دیا، یا ٹویٹر اور فیس بک کی ٹائم لائن کو ہر 10 منٹ بعد ریفریش نہ کیا، تو شاید دنیا کا کوئی بہت اہم واقعہ، کوئی بہت بڑا موقع یا کوئی بریکنگ نیوز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور وہ دنیا سے کٹ جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ خوف سراسر غیر حقیقی اور بے بنیاد ہوتا ہے۔ بالکل بے بنیاد ہوتا ہے۔ اگر ہم پچھلے ایک ہفتے کے نوٹیفیکیشنز کا جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ 90% سے زیادہ نوٹیفیکیشنز، پیغامات یا خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہماری ذاتی یا عملی زندگی پر کوئی فوری، گہرا یا مثبت اثر نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اگر ہم انہیں 2 دن بعد بھی دیکھ لیتے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹنا تھا۔ لیکن ٹیکنالوجی کمپنیوں نے اس خوف کو ہمارے اندر بہت مہارت سے انجیکٹ کر دیا ہے۔ صحیح۔ یہ ڈوپامین کی طلب اور اس کے نہ ملنے پر پیدا ہونے والی بے چینی کا ایک ملا جلا اور پیچیدہ رد عمل ہے۔ یہ فومو ہمیں مسلسل ہر وقت اپنے آلات کے ساتھ جڑے رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم باتھ روم میں بھی فون ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے اب۔ جی، اور اس سے نہ صرف ہمارا فوکس تباہ ہوتا ہے بلکہ ہم ایک عجیب سی دائمی ذہنی تھکاوٹ، ایک برن آؤٹ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی بھی پوری طرح ریلیکس نہیں ہو پاتے۔ تو آج کی اس انتہائی تفصیلی اور گہری گفتگو کو اگر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں تو ہم نے واضح طور پر یہ دیکھا اور سمجھا کہ آج کل ہماری توجہ کا نہ لگنا یا ہمارے کاموں کا وقت پر نہ ہونا محض ہماری قوت ارادے کی کمزوری یا ہماری سستی کا نتیجہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح اس جدید دور کی سہولتوں نے، ان ٹیکنالوجی ایپس اور یہاں تک کہ خوراک کی انڈسٹری نے ہمارے دماغ کے انعام کے قدرتی نظام کو ایک نہ ختم ہونے والے بے رحم چکر میں پھنسا دیا ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس کی تاریں بہت باریک لیکن بہت مضبوط ہیں۔ اس جال میں ہمارا فوکس، ہماری گہرائی سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ہمارے طویل مدتی اہداف حاصل کرنے کی پیداواری صلاحیت مسلسل خطرے میں ہے۔ صحیح۔ ہم اپنے ہی دماغ کے پیدا کردہ ان چاروں نفسیاتی دھوکوں کا شکار ہو کر اپنی اصل منزل سے، اپنے اصل مقاصد سے روز بروز دور ہو رہے ہیں۔ بالکل، ہم ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو بدقسمتی سے ہماری ذہنی صحت اور ہمارے فوکس کے خلاف ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی جنگ ہے، لیکن اس ساری گفتگو میں جو سب سے بڑی امید اور خوشخبری ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب ہم اس مسئلے کو پوری طرح سمجھ لیتے ہیں، جب ہم اس کی سائنس، ڈوپامین کے کام کرنے کے طریقے اور اس کے پیچھے چھپے ان نفسیاتی دھوکوں کو پہچان لیتے ہیں، تو پھر ہم اندھیرے میں نہیں رہتے۔ شعور آ جانے کے بعد ہم اس دلدل سے باہر نکلنے کا راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ اور وہی راستہ ہماری اگلی منزل ہے۔ جی بالکل۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پارٹ 3 دی بینیفٹس آف اے ڈیٹاکس، جہاں ہم سمجھیں گے کہ ڈوپامین ڈیٹاکس کرنے سے انسان کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ تو چلیں آج کے اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں تاکہ اس پر غور کیا جا سکے۔ دیکھیں، اگر ہماری روزمرہ کی عادات، ہمارا ہر تھوڑی دیر بعد بے خیالی میں اپنا فون اٹھانا، ہماری پسند ناپسند اور سب سے بڑھ کر ہماری توجہ کا دورانیہ، اگر یہ سب کچھ وہ الگوریدم کنٹرول کر رہے ہیں جو خاص طور پر ہمارے دماغ کے ڈوپامائن کو متحرک کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر کے بنائے گئے ہیں، تو پھر کیا ہم واقعی اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں، یا ہماری سوچ، ہماری توجہ اور ہماری زندگی کی ڈور مکمل طور پر کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہے اور ہم محض کٹ پتلیاں بن چکے ہیں؟ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہم اپنی اس معلوماتی سیریز کے
تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، اور شروع کرنے سے پہلے میرا خیال ہے پچھلی گفتگو کا تھوڑا سا حوالہ دینا ضروری ہے۔ ہاں، پچھلے حصے میں ہم نے ڈوپامین اوورلوڈ کے مسئلے کو کافی ڈیٹیل میں سمجھا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ کیسے آج کے اس جدید دور میں ہم کمپلیٹلی اوور سٹیمولیشن کا شکار ہیں۔ یعنی ہمارے ارد گرد کی ہر سکرین، ہر ایپ ہمیں حد سے زیادہ محرک دے رہی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اس مسلسل سٹیمولیشن کی وجہ سے دماغ ہمیشہ ایک ہائی الرٹ اور تھکاوٹ کی کیفیت میں رہتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا مشن ہے وہ اس سیریز کا پارٹ 3 ہے، یعنی دا بینیفٹس آف اے ڈیٹاکس۔ جی، آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم اس شور کو کم کرتے ہیں تو انسان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ یہ ساری معلومات تھیبوتی میورس کی کتاب ڈوپامین ڈیٹاکس سے لی گئی ہیں۔ بالکل، تاکہ حقائق کی ایک ٹھوس بنیاد رہے۔ اچھا، اس کتاب میں ڈوپامین کی حقیقت کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی گئی ہے۔ ہاں، عام طور پر تو ہم ڈوپامین کو خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں نا۔ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ڈوپامین اصل میں پلیجر کیمیکل یا خوشی کا کیمیکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ اصل میں کیا کام کرتا ہے؟ یہ کسی انعام کی توقع یعنی اینٹیسپیشن اور اسے حاصل کرنے کی موٹیویشن کا نیورو ٹرانسمیٹر ہے۔ اچھا، میرا مطلب ہے کہ یہ ہمیں کسی چیز کی طلب دلاتا ہے۔ بالکل، یہ دماغ کا وہ سگنل ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ اگلا ایکشن لو، کیونکہ وہاں کچھ اہم ملنے والا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اسے روزمرہ کی زندگی میں کیسے دیکھا جائے۔ مثال کے طور پر جب ہم فون سکرول کر رہے ہوتے ہیں، ہاں، وہ جو اگلے پوسٹ پہ کچھ نیا دیکھنے کی امید ہوتی ہے، وہ ڈوپامین ہے۔ اور جب ہم مسلسل اس اسٹیمولیشن میں رہتے ہیں تو ہمارا دماغ کا ریوارڈ سسٹم کافی متاثر ہوتا ہے نا؟ جی، اور کتاب یہی سمجھاتی ہے کہ جب انسان اس مسلسل ڈوپامین سٹیمولیشن کو، جیسے سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز یا جنک فوڈ کو کم کرتا ہے تو دماغ واپس نارمل حالت کی طرف آنے لگتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے ہم دماغ کو ریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، ریوارڈ سسٹم آہستہ آہستہ اپنی قدرتی حالت میں واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی عام سی مثال مجھے یاد آ رہی ہے، جیسے ہم ہر وقت ایک سستے اور فوری انعام یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے چکر میں رہتے ہیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم اپنا فون سائڈ پر رکھ کر کچھ دیر اکیلے بیٹھتے ہیں تو شروع میں بے چینی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دماغ کا شور تھمنے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور جب یہ شور تھمتا ہے تو اس ڈیٹاکس کے جو فوائد سامنے آتے ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ تو آئیے ان فوائد پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ ہے امپرووڈ فوکس، یعنی آپ کی توجہ کا بہتر ہونا۔ یہ تو آج کل سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ انسان کی توجہ بہت قیمتی چیز ہے۔ جب ہم مسلسل خلفشار میں رہتے ہیں تو فوکس کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب ہم ایک ایپ بند کر کے دوسری کھولتے ہیں تو دماغ کا کچھ حصہ پچھلی ایپ میں ہی الجھا رہتا ہے۔ بالکل، اسے اٹینشن ریزیڈیو کہتے ہیں۔ لیکن ڈیٹاکس کے بعد جب خلفشار کم ہوتا ہے تو طویل مدتی اہداف پر توجہ مرکوز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی لانگ ٹرم گولز پر فوکس کرنا ایک قدرتی عمل بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم فائدہ کتاب میں بتایا گیا ہے وہ ہے انکریزڈ موٹیویشن، یعنی بڑھی ہوئی لگن۔ موٹیویشن کا مسئلہ بھی تو اسی سستی تفریح سے جڑا ہوا ہے نا؟ بالکل، جب دماغ کو ہر وقت بغیر محنت کے ڈوپامین مل رہا ہو تو وہ کسی مشکل کام کے لیے موٹیویشن کیوں پیدا کرے گا؟ ہاں، یہ تو دماغ کی بالکل ایک منطقی سی بات لگتی ہے۔ لیکن مسلسل سستی تفریح کے ختم ہونے سے انسان کے اندر واقعی اہم اور بڑے کام کرنے کی حقیقی لگن پیدا ہوتی ہے۔ اور جب لگن پیدا ہوتی ہے تو پھر ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول بھی بہتر ہوتا ہوگا۔ جی، بیٹر سیلف کنٹرول اس ڈیٹاکس کا تیسرا بڑا فائدہ ہے۔ آج کل ہم سب کسی نہ کسی لت یا ایڈکشن کا شکار ہے۔ ہاں، اور ڈیٹاکس کی مدد سے انسان اس لت اور فوری خواہشات کے چکر سے نکلتا ہے۔ یعنی اپنے رویوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی، آپ ہر امپلس پر فوراً ریاکٹ نہیں کرتے، آپ کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کا وقفہ مل جاتا ہے۔ اور جب رویوں پر کنٹرول آتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ کام کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی ہوگی۔ بالکل، اور یہی ہمارا چوتھا فائدہ ہے، یعنی ہائر پروڈکٹیوٹی۔ لیکن پروڈکٹیوٹی سے مراد یہاں ہر وقت مصروف رہنا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اس کا مطلب ہے اہم کاموں کو وقت پر کرنا۔ جو کام پہلے ناممکن یا بوجھل لگتے تھے، دماغ کے نارمل ہونے کے بعد وہ آسانی سے ہونے لگتے ہیں۔
اور جو ہم ہر وقت کاموں کو ٹالتے رہتے ہیں یعنی پروکریسٹینیشن، اس میں بھی کمی آتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اب دماغ کو سٹارٹ لینے کے لیے کسی بہت بڑے آرٹیفیشل کک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے، لیکن ان سب میں مجھے جو سب سے دلچسپ فائدہ لگا وہ 5واں فائدہ ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ گریٹر سیٹسفیکشن فرام سمپل ایکٹیویٹیز، یعنی سادہ سرگرمیوں سے زیادہ اطمینان حاصل ہونا۔ جی، یہ واقعی اس پورے پروسیس کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ جب دماغ کو حد سے زیادہ محرکات کی ضرورت نہیں رہتی تو روزمرہ کی عام چیزیں بھی گہری خوشی دینے لگتی ہیں۔ بالکل، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بوریت یا بورڈم کے کانسیپٹ کو دیکھنا ہوگا۔ ہاں، بورڈم سے تو ہم سب ڈرتے ہیں، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ بورڈم کا خاتمہ اسی ڈی ٹاکس میں چھپا ہے۔ جب آپ ڈی ٹاکس سے گزرتے ہیں تو مشکل یا بظاہر بورنگ لگنے والے کام بھی پرکشش لگنے لگتے ہیں۔ یعنی بورڈم اصل میں ایک راستہ ہے۔ جی، جب سستی تفریح جیسے فون کی نوٹیفیکیشنز کا وجود نہیں ہوتا تو عام سرگرمیاں بہت دلچسپ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کتاب پڑھنا۔ ہاں، ریڈنگ ایک بہترین مثال ہے۔ عام حالت میں ایک پیج پڑھنا بھی مشکل لگتا ہے، لیکن ڈی ٹاکس کے بعد کتاب کے صفحات پر توجہ دینا اور اسے واقعی انجوائے کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری مثال لرننگ کی ہے، کوئی نئی مہارت یا علم حاصل کرنے کا عمل۔ سیکھنے کے عمل میں شروع میں بہت مزاحمت ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، اور ایک اوور سٹیمولیٹڈ دماغ اس فرسٹریشن کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ فوراً فون کی طرف بھاگتا ہے۔ لیکن جب فون نہیں ہوتا تو دماغ اس مزاحمت کو قبول کر لیتا ہے اور سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ان سب سرگرمیوں کی جو انتہا ہے وہ ہے ڈیپ ورک، یعنی پوری توجہ سے کام کرنا۔ کتاب میں اس حوالے سے ایک 40 یا 48 گھنٹے کے مکمل ڈی ٹاکس کا ذکر کیا گیا ہے نا؟ جی، 48 گھنٹے کا مکمل ڈی ٹاکس۔ اس میں انسان کسی اہم پروجیکٹ پر بنا کسی خلل کے گھنٹوں کام کرتا ہے۔ یہ تو واقعی کسی بھی انسان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دینے والا تجربہ لگتا ہے۔ اور یہ ثابت کرتا ہے کہ مسئلہ ہماری صلاحیت میں نہیں بلکہ ہمارے فوکس کے چوری ہو جانے میں تھا۔ سچ میں اپنی توجہ پر دوبارہ اختیار حاصل کرنا زندگی کو واقعی کمپلیٹلی بدل سکتا ہے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ ذرا سوچیں، وہ کون سا بڑا ہدف ہے جسے اب تک صرف اس لیے ٹالا جا رہا ہے کیونکہ وہ دماغ کے لیے کافی سٹیمولیٹنگ نہیں تھا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ اگر دماغ کے پاس منظر کا شور کم کر دیا جائے تو انسان کیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا؟ واقعی شور کم کرنے سے ہماری اصلی صلاحیت سامنے آتی ہے۔ بالکل، اور امید ہے اس گفتگو سے سننے والوں کو بھی اپنی توجہ کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا۔ اگلے حصے میں ہم ایک عملی طریقہ سیکھیں گے جس کا عنوان ہے پارٹ 4، A 3-Step Method for a Successful Detox۔ آج کے اس گفتگو کو شروع کرنے سے بالکل چند لمحے پہلے نا میرا ہاتھ لاشعوری طور پر میز پر رکھے موبائل فون کی طرف گیا۔ اچھا، اور پھر کیا ہوا؟ ارادہ بس یہ تھا کہ ایک نظر کوئی نوٹیفیکیشن دیکھ لوں، لیکن پھر مجھے فوراً یاد آیا کہ ہم آج کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں، تو میں نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست مثال ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام سی بات لگتی ہے، لیکن دراصل یہی وہ خودکار رویہ ہے نا جس نے آج کے دور میں ہمارے ذہن کو جکڑ رکھا ہے۔ بالکل، یہ آٹو پائلٹ ہے۔ ہاں، تو اس تفصیلی جائزے کے چوتھے حصے میں ہم سب کا خوش آمدید۔ آج ہم اسی رویے کو توڑنے کے عملی طریقوں پر بات کریں گے۔ اور جو لوگ اس سلسلے کو شروع سے سن رہے ہیں وہ اب تک یہ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ ڈوپامین محض کوئی خوشی کا کیمیکل نہیں ہے۔ صحیح، بلکہ یہ مزید کی طلب کا مالیکیول ہے، مالیکیول آف مور، جو دماغ کو ہر وقت نئے انعامات کی تلاش میں دوڑاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہم پچھلے حصوں میں یہ بھی جان چکے ہیں کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور مارکیٹرز نے انسانی توجہ کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ ہاں، وہ دماغ کو اس قدر متحرک کر دیتے ہیں کہ روزمرہ کے اہم اور طویل مدتی کاموں پر توجہ دینا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اور اسی لیے ہم نے ڈی ٹاکس کے فوائد پر بات کی تھی کہ کیسے انسان اپنی توجہ دوبارہ حاصل کر سکتا ہے اور دماغ کو اس کی قدرتی حالت میں واپس لا سکتا ہے۔
بالکل. تو آج کا ہمارا مشن بہت واضح ہے. ہم کتاب کے چوتھے حصے کا گہرا مطالعہ کریں گے جس کا عنوان ہے A 3-Step Method for a Successful Detox، یعنی ایک کامیاب ڈیٹاکس کے لیے 3 مراحل کا طریقہ. یہ جو آپ نے ابھی فون اٹھانے والی بات کی تھی نا، دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کی زیادہ تر عادات اس کے شعور کی سطح سے نیچے کام کر رہی ہوتی ہیں. آٹو پائلٹ موڈ میں. ہاں، اور جب تک دماغ اس آٹو پائلٹ موڈ سے باہر نہیں آتا، کوئی بھی ڈیٹاکس کامیاب نہیں ہو سکتا. صحیح، مطلب شعور کے بغیر تبدیلی ناممکن ہے. بالکل ناممکن ہے. اسی لیے کتاب میں تجویز کردہ یہ 3 مراحل کوئی جادوئی گولی نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات کو دوبارہ ترتیب دینے کا ایک سائنسی طریقہ ہے. تو پھر پہلے مرحلے سے شروع کرتے ہیں. جی، پہلا مرحلہ جس پر پوری عمارت کھڑی ہے وہ ہے آئیڈینٹیفائی ڈوپامائن ٹریگرز، یعنی ان محرکات کی پہچان کرنا جو ڈوپامائن کو غیر ضروری طور پر متحرک کرتے ہیں. کیونکہ نفسیات کا بنیادی اصول ہے کہ انسان اس مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکتا جس سے وہ تسلیم کرنے سے انکاری ہو. ایگزیکٹلی. جب تک کوئی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ دن میں 4 گھنٹے اسکرین پر بے مقصد اسکرولنگ کرنے کا عادی ہو چکا ہے، وہ اس عادت سے کیسے جان چھڑائے گا؟ ظاہر ہے. تو اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے مصنف نے ایک بہت ہی طاقتور عملی اقدام تجویز کیا ہے. وہ 2 کالم والی فہرست؟ ہاں بالکل. اور اسے صرف ذہن میں نہیں سوچنا بلکہ باقاعدہ کاغذ پر اتارنا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کاغذ پر 2 کالم بنائے جائیں. صحیح. ایک کالم کا نام کینز ہو، یعنی وہ کام جو کیے جا سکتے ہیں. اس میں وہ تمام سرگرمیاں لکھی جائیں جو ذہنی، جسمانی یا پیشہ ورانہ نشوونما کے لیے ضروری ہیں. مثال کے طور پر مطالعہ کرنا، کسی نئے پروجیکٹ پر کام کرنا، ورزش کرنا یا خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ سب کینز میں آئیں گے. اور دوسرا کالم کیا ہے؟ دوسرا کالم اس پورے ڈیٹاکس کی جان ہے. وہ ہے کانٹس کا کالم، یعنی وہ کام جو نہیں کیے جا سکتے. ہاں، اس میں وہ لت لگانے والے کام شامل ہوں گے جو فوری طور پر ڈوپامین کا سیلاب لاتے ہیں. بالکل. جیسے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال، گھنٹوں ٹی وی شوز دیکھنا، آن لائن گیمنگ یا ہر وہ چیز جو توجہ کو بھٹکاتی ہے. اور اس فہرست کو بنانے کا اصل مقصد ذہن کی دھندلاہٹ کو ختم کر کے ایک واضح لکیر کھینچنا ہے. لیکن اس کو لکھنے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے. وہ کیا؟ دیکھیں، جب انسان اپنے ہاتھ سے یہ لکھتا ہے کہ اسے کون سے کام نہیں کرنے، تو وہ دراصل اپنے ہی دماغ کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ دماغ اکثر خود کو دھوکہ دینے میں بہت ماہر ہوتا ہے. بالکل. دماغ کہتا ہے کہ صرف 2 منٹ کے لیے ای میل چیک کر لیتے ہیں، اور پھر وہ 2 منٹ کب 2 گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے. لیکن جب انسان اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کام کی فہرست کو دیکھتا ہے تو دماغ کے لیے بہانے تراشنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ فہرست اس خود فریبی کے غبارے میں سوئی چبھونے کا کام کرتی ہے. اور کتاب میں اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ اس کاغذ کو کسی دراز یا ڈائری میں نہیں چھپانا. جی ہاں، اسے سامنے رکھنا ہے. اسے ایسی جگہ آویزاں کرنا چاہیے جہاں یہ ہر وقت نظروں کے سامنے رہے. یہ ایک بصری یاد دہانی ہے، ایک ویژول الارم کی طرح کام کرتی ہے. اگر وہ فہرست کام کرنے کی میز کے سامنے دیوار پر چپکی ہو تو یہ ہر اس لمحے ٹوکے گی جب انسان بور ہو کر بے خیالی میں کوئی دوسری ٹیب کھولنے یا فون اٹھانے کی کوشش کرے گا. بالکل. تو یہ پہلا مرحلہ انسان کو اس کی اندھی عادات کے اندھیرے سے نکال کر مکمل شعور کی روشنی میں لے آتا ہے. صحیح. اور جب پہچان مکمل ہو جائے تو پھر ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ شاید سب سے زیادہ فیصلہ کن مرحلہ ہے. ریموو اور ریڈیوس اسٹیمولیٹنگ ایکٹیویٹیز، یعنی ان متحرک اور لت لگانے والی سرگرمیوں کو ہٹانا یا کم کرنا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ صرف ارادہ کر لینا تو کافی نہیں ہوتا نا. عادات تو بہت پختہ ہو چکی ہوتی ہیں. ہاں، تو پھر ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ ان پختہ عادات کو توڑنے کے لیے مصنف نے ایک ایسا تصور پیش کیا ہے جو انسانی ارتقائی نفسیات کی جڑوں سے جڑا ہے. اس تصور کو فرکشن یعنی رکاوٹ کہا گیا ہے. فرکشن، یہ بہت دلچسپ تصور ہے. دیکھیں، اگر ہم انسانی دماغ کی ساخت پر غور کریں تو ہزاروں سال پہلے جب انسان غاروں میں رہتا تھا تو اس کے لیے اپنی جسمانی توانائی بچانا بقا کی ضمانت تھا. صحیح. مطلب دماغ ہمیشہ آسان راستہ ڈھونڈتا تھا. بالکل. دماغ فطرتاً سست اور آسانی پسند ہے. وہ ہمیشہ وہ راستہ چنتا ہے جس میں سب سے کم محنت درکار ہو. اور جدید ٹیکنالوجی کمپنیوں نے انسان کی اس کمزوری کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہے. ایگزیکٹلی.
انہوں نے ایپس اور ڈیوائسز کو اتنا ہموار اور رکاوٹ سے پاک بنا دیا ہے کہ بس ایک انگلی کی حرکت سے ڈوپامین کی بھاری خوراک مل جاتی ہے۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ اس خامی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے۔ بری عادات کے راستے میں اتنی مصنوعی رکاوٹیں یا فرکشن کھڑی کر دی جائیں کہ دماغ ان تک پہنچنے کی زحمت ہی نہ اٹھائے۔ اگر اس فرکشن کے تصور کو روزمرہ زندگی پر لاگو کیا جائے تو اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے وہی فون کی مثال لے لیں۔ اگر موبائل فون میز پر ہاتھ کے فاصلے پر پڑا ہے تو اسے اٹھا کر سکرول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صفر فرکشن۔ ہاں، لیکن اگر اسی فون کو مکمل طور پر پاور آف کر دیا جائے اور اسے دوسرے کمرے کی الماری میں رکھ دیا جائے تو اب ایک بہت بڑی مزاحمت پیدا ہو چکی ہے۔ اب اگر دماغ کو ڈوپامین کی طلب ہوگی بھی تو انسان کو کرسی سے اٹھنا پڑے گا، دوسرے کمرے میں جانا پڑے گا، فون نکال کر اسے آن کرنا ہوگا اور اس کے بوٹ ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ اکثر کسی عادت کے راستے میں صرف 20 سیکنڈ کی رکاوٹ ڈال دینے سے انسان کا ارادہ بدل جاتا ہے۔ بالکل، دماغ ساری مشقت کا حساب لگاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے سامنے رکھا ہوا کام ہی کر لیا جائے۔ یہ تو فزیکل فرکشن ہو گئی، لیکن یہ رکاوٹیں ڈیجیٹل بھی تو ہو سکتی ہیں نا؟ ہاں بالکل، ڈیجیٹل ہو سکتی ہیں۔ کتاب میں زور دیا گیا ہے کہ فون اور لیپ ٹاپ سے تمام غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو بند کر دیا جائے۔ کیونکہ جب اسکرین روشن ہوتی ہے تو وہ دماغ کے لیے ایک ٹریگر ہوتا ہے۔ صحیح، دماغ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا انعام آنے والا ہے۔ جب وہ آوازیں اور اشارے بند ہو جاتے ہیں تو دماغ کی بے چینی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ تو ویب سائٹ بلاکرز بھی استعمال کرتے ہیں یا پھر ایپس کو فون سے ڈیلیٹ کر کے صرف براؤزر کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک زبردست فرکشن ہے۔ براؤزر میں ہر بار پاسورڈ ڈالنا پڑتا ہے جو کہ بذات خود ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن اس اصول کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اتنا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثبت کاموں کے لیے اس رکاوٹ کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ رکاوٹ کو کم کرنے والا پہلو دراصل عادات بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے فون دیکھنے کے بجائے کتاب پڑھے تو اسے چاہیے کہ فون کو بستر سے دور کسی چارجنگ اسٹیشن پر رکھ دے، اور اس کی جگہ تکیے کے بالکل پاس وہ کتاب رکھ دے۔ ہاں، اور اگر صبح اٹھ کر ورزش کرنی ہے تو رات کو ہی ورزش کے کپڑے اور جوتے نکال کر سامنے رکھ دے۔ اس طرح انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایک خاص ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ بری عادات تک پہنچنے کو ایک مشکل پہاڑ بنا دیتا ہے اور اچھی عادات کو ایک ڈھلان کی طرح آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی انسان پورا دن صرف اپنی ول پاور کے سہارے جنگ نہیں لڑ سکتا۔ ول پاور ایک محدود چیز ہے۔ شام تک قوت ارادی جواب دے جاتی ہے، اور اگر ماحول درست نہ ہو تو انسان دوبارہ پرانی عادات کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب ماحول خود انسان کو درست سمت میں دھکیل رہا ہو تو روزانہ دماغی کشمکش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بالکل۔ اب اگر ہم فرض کریں کہ ایک انسان نے محرکات کی پہچان کر لی اور فرکشن بھی کھڑی کر دی، تو پھر وہ اس عمل کے تیسرے اور حتمی مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ ریپلیس ود میننگ فل ایکٹیویٹیز، یعنی لت لگانے والی سرگرمیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ معنی سرگرمیوں کو شامل کرنا۔ یہ واقعی ایک بہت نازک موڑ ہے، کیونکہ جب زندگی سے ہائی ڈوپامین والے ذرائع اچانک نکال دیے جاتے ہیں تو دماغ میں ایک زبردست قسم کا خالی پن پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، بے چینی اور بوریت کا احساس۔ اور اگر اس خالی پن کو شعوری طور پر کسی صحت مند متبادل سے نہ بھرا جائے تو دماغ دوبارہ پرانے اور آسان ذرائع کی طرف بھاگتا ہے، جس سے پورا ڈیٹاکس ناکام ہو سکتا ہے۔ اس خالی پن کا مقابلہ کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت زبردست حکمت عملی دی گئی ہے۔ مارننگ روٹین، یعنی ایک پرسکون صبح کا معمول بنانا۔ دن کا پہلا گھنٹہ واقعی اس بات کا تعین کرتا ہے کہ باقی کا دن کیسا گزرے گا۔ اگر کوئی صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے موبائل فون ڈھونڈتا ہے اور نوٹیفیکیشنز یا سوشل میڈیا میں لگ جاتا ہے تو وہ آغاز میں ہی دماغ کو ڈوپامائن کی بھاری خوراک دے رہا ہے، جس کے بعد دن کے کسی بھی حصے میں کوئی عام، دھیما یا توجہ طلب کام کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فون کو صبح کے اس پہلے گھنٹے سے مکمل دور رکھنا ضروری ہے۔ مصنف نے کچھ خاص متبادل سرگرمیوں کی نشاندہی کی ہے جو دماغ کو حال میں جینا سکھاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے چہل قدمی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ عام چہل قدمی نہیں ہے، اسے کنٹمپلیٹو واک کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر یا فون پر بات کرتے ہوئے نہیں چلنا، بلکہ بغیر کسی ڈیجیٹل ڈیوائس کے خاموشی اور سکون کے ساتھ چلنا ہے۔ اچھا، تاکہ انسان ارد گرد کے ماحول کو محسوس کر سکے۔ بالکل، اپنے ذہن میں چلنے والے خیالات کو بغیر مداخلت کے ابھرنے اور گزرنے دے۔ یہ دماغ کو قدرتی رفتار پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ اور ایک اور بہترین سرگرمی جرنلنگ بتائی گئی ہے، یعنی اپنے خیالات اور احساسات کو قلم سے کاغذ پر اتارنا۔ دن بھر دماغ میں جو شور اور الجھن ہوتی ہے، جرنلنگ اس شور کو منظم کرنے میں ایک کیتھارسس کا کام کرتی ہے۔ ان سرگرمیوں کے ساتھ کتاب میں میڈیٹیشن یعنی مراقبہ اور فزیکل سٹریچنگ کو بھی روزمرہ کا حصہ بنانے پر زور دیا گیا ہے۔ اب یہاں سننے والوں کے ذہن میں ایک دلچسپ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان قدرے سست سرگرمیوں کا ڈوپامین ڈیٹاکس سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو یہ اتنی پرکشش نہیں لگتی جتنا کوئی ویڈیو گیم یا سوشل میڈیا کی ٹائم لائن لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے پیچھے ایک مکمل نیورو بایولوجیکل سائنس ہے۔ ڈوپامین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ہمیشہ مستقبل کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بس وہ اگلی چیز مل جائے تو خوشی ملے گی۔ صحیح، لیکن یہ جو پرسکون سرگرمیاں ہیں، یہ دماغ میں ڈوپامین پیدا کرنے کے بجائے کچھ اور کیمیکلز کو متحرک کرتی ہیں جو زیادہ پائیدار سکون دیتے ہیں۔ میڈیٹیشن کرتا ہے تو دماغ اینڈورفنز، آکسیٹوسن اور سیروٹونن جیسے نیورو ٹرانسمیٹرز خارج کرتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں ان کیمیکلز کو ہیئر اینڈ ناؤ کے مالیکیولز کہا جاتا ہے، یعنی یہاں اور ابھی کے مالیکیولز۔ اگر ڈوپامائن ایک بے چین مسافر ہے نا، تو سیروٹونن ایک پرسکون میزبان ہے۔ کیا بات ہے! یہ کیمیکلز انسان کو احساس دلاتے ہیں کہ جو کچھ اس لمحے اس کے پاس ہے وہ کافی ہے۔ یہ اس ناختم ہونے والی دوڑ کو روکتے ہیں اور انسان کو موجودہ لمحے میں جینا سکھاتے ہیں۔ اور جب انسان کا دماغ ان پرسکون کیمیکلز کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو اسے اسکرین سے ملنے والے اس سستے ڈوپامائن کی اتنی طلب نہیں رہتی۔ وہ جو بوریت والا خلا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ان بامانی سرگرمیوں سے ایک گہرے اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ یہ مستقبل کی نہ ختم ہونے والی دوڑ اور موجودہ لمحے کے حقیقی سکون کے درمیان کا ایک حیرت انگیز فرق ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں۔ جی، تو ڈوپامائن ڈیٹاکس کے یہ 3 مراحل محض چند عادات چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی جینے کا نیا انداز ہے۔ پہلا، ایمانداری سے مرکات کو پہچاننا اور لکھنا۔ دوسرا، بری عادت کے راستے میں رکاوٹیں یا فرکشن کھڑی کرنا اور اچھے کاموں کو آسان بنانا۔ اور تیسرا، اسکرین کے خلا کو ان پرسکون بامینی سرگرمیوں سے بھرنا جو حال میں جینا سکھاتی ہیں۔ جب یہ تینوں مراحل ملتے ہیں تو انسان اپنی توجہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب وہ یہ کنٹرول واپس لے رہا ہوتا ہے تو اسے ایک اور بڑی نفسیاتی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس پر قابو پانا بہت ضروری ہے۔ بالکل، وہ رکاوٹ کیا ہے اور اس سے کیسے نمٹنا ہے، اس پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ تو اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پارٹ 5، ڈوئنگ دی ورک اینڈ اوور کمنگ پروکریسٹینیشن۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا جو کسی بھی باشعور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ضرور، بتائیے۔ ذرا غور کیجیے گا کہ آج کے دور میں جہاں بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں اور مارکیٹرز اربوں ڈالر صرف اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ انسانی توجہ کو بھٹکا کر اس کا وقت اپنی مرضی سے استعمال کریں، تو کیا ایسے میں شعوری طور پر اپنی توجہ کو اسکرین سے ہٹانا اور اپنے ذہن کا کنٹرول واپس اپنے ہاتھ میں لینا آج کے دور کی سب سے بڑی اور اہم بغاوت نہیں ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ تھبرٹ موریس کی جو کتاب ہے ڈوپامین ڈیٹاکس، اس پر مبنی ہماری اس سیریز کا یہ 5واں حصہ ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ حصہ سب سے زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ جو لوگ اس سفر میں شروع سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ پچھلے حصے میں ہم نے ڈوپامین ڈیٹاکس کے عملی مراحل کو بہت تفصیل سے سمجھا تھا، یعنی وہ پریکٹیکل سٹیپس جن کی مدد سے کوئی بھی انسان خود کو اسکرین کی لت اور غیر ضروری خلفشار سے دور کر سکتا ہے۔ صحیح، وہ تمام سٹیپس بہت ضروری تھے بنیاد بنانے کے لیے۔
100%۔ لیکن آج کا موضوع ان تمام باتوں کو سمیٹ کر ایک عملی اور ٹھوس شکل دینے کے بارے میں ہے۔ آج ہم کتاب کے 5ویں حصے پر بات کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پارٹ 5 ڈوئنگ دا ورک اینڈ اوورکمنگ پروکراسٹینیشن، یعنی کام کرنا اور پروکراسٹینیشن، جسے ہم عام زبان میں ٹال مٹول یا تاخیر کی عادت کہتے ہیں، اس پر مکمل قابو پانا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ وہ مقام ہے جہاں اس ساری محنت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہیں پر یہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس پوری مشق کا، اس سارے ڈیٹاکس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید ڈوپامین ڈیٹاکس کا آخری مقصد صرف اپنا اسکرین ٹائم کم کر لینا ہے؟ بالکل، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس پرانی اور بری عادتوں کو زبردستی چھوڑ دینا یا خود کو دنیا کی تمام تفریحی چیزوں سے محروم کر کے کمرے میں بند کر لینا ہی ڈیٹاکس ہے، لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ کتاب اس بات کو بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ خلفشار سے بچنا تو صرف ایک راستہ ہے، یعنی ایک ذریعہ ہے، اصل منزل کچھ اور ہے۔ جی، اصل منزل یہ ہے کہ انسان اپنی اس کھوئی ہوئی توجہ کو اور اس ذہنی توانائی کو دوبارہ حاصل کرے اور پھر اس توجہ کو میننگ فل ورک یعنی کسی بامقصد کام کی طرف موڑ سکے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک انسان نے اپنا فون بند کر دیا ہے، سوشل میڈیا ڈیلیٹ کر دیا ہے، اور وہ اپنا وقت صرف دیوار کو گھورنے میں گزار رہا ہے۔ بالکل، تو اس ڈیٹاکس کا کیا فائدہ ہوا؟ جب دماغ غیر ضروری شور سے پاک ہو جاتا ہے، تبھی وہ ان طویل مدتی کاموں پر توجہ دے پاتا ہے جو واقعی زندگی میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں، جو کریئر کو آگے بڑھاتے ہیں یا کوئی نیا ہنر سیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ بات واقعی ایک نیا زاویہ دیتی ہے کہ ہم صرف چیزیں چھوڑنے پر فوکس نہ کریں بلکہ اس خالی جگہ کو کسی بامقصد چیز سے بھرنے پر توجہ دیں، کیونکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی انتہائی اہم یا زندگی بدل دینے والا کام سامنے آتا ہے، جیسے کوئی اسائنمنٹ لکھنا ہو یا کوئی مشکل کتاب پڑھنی ہو، تو وہ اچانک بہت مشکل لگنے لگتا ہے۔ ہاں، بہت مشکل، تھکا دینے والا اور سچ کہے تو حد سے زیادہ بورنگ لگنے لگتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بس ابھی ایک چائے کا کپ پی کر شروع کرتا ہوں یا بس ایک بار ای میل چیک کر لوں پھر بیٹھتا ہوں، لیکن وہ ابھی کبھی نہیں آتا۔ وہ کام ایک پہاڑ لگنے لگتا ہے۔ بالکل۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کام جو ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہیں، وہ اتنے بوجھل کیوں محسوس ہوتے ہیں؟ اچھا، اس کا بہت ہی سائنسی اور نفسیاتی جواب ہمارے دماغ کی کیمسٹری میں چھپا ہے۔ اس کتاب میں تھیروٹ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے اور مسئلے کی جڑ کو اوور سٹیمولیشن یعنی حد سے زیادہ سنسنی قرار دیا ہے۔ حد سے زیادہ سینسنی؟ مطلب وہ جو ہمیں اسکرین سے ملتی ہے؟ جی بالکل، ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب ہمارے دماغ کو مسلسل انتہائی سنسنی خیز سرگرمیوں سے، جیسے کہ سوشل میڈیا پر بے تحاشا سکرولنگ کرنا، تیز رفتار گیمز کھیلنا، ایک غیر فطری مقدار میں ڈوپامین ملنے لگتا ہے، تو دماغ کا جو ڈیفالٹ معیار ہے اس کی بیس لائن بہت بلند ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی دماغ کو اس ہائی سپیڈ سینسنی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بالکل۔ اب اس حالت میں جب کوئی انسان کسی طویل مدتی اور بامقصد کام کی طرف آتا ہے، ایک ایسا کام جس میں کوئی سکرین نہیں چمک رہی، کوئی فوراً تالیاں نہیں بجا رہا، تو دماغ اس کام کو فوری طور پر مسترد کر دیتا ہے، کیونکہ اسے فوری انعام یا فوری خوشی نہیں مل رہی ہوتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ دماغ کہتا ہے کہ یہاں تو مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے اور وہ ڈوپامائن کا ہٹ بھی فوراً نہیں مل رہا، تو میں یہ کام کیوں کروں؟ اسی لیے طویل مدتی کاموں پر توجہ دینا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے دماغ کا ڈیفالٹ لیول اتنا ہائی کر دیا ہے کہ اب عام اور ضروری کام اسے بورنگ لگنے لگتے ہیں۔ اس کو تو ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ گویا ہمارا دماغ ایک ایسے بچے کی طرح ہو گیا ہے جسے آپ نے سارا دن چاکلیٹ اور کینڈیز کھلائی ہوں، اور پھر رات کے کھانے پر اچانک اسے سبزیاں کھانے کو دی جائیں۔ ہاں، ظاہر ہے وہ بچہ چھینکے گا، روئے گا اور سبزیاں کھانے سے صاف انکار کر دے گا۔ دماغ بھی بالکل یہی کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم انسٹاگرام کے تیز رفتار طوفان سے نکل کر ایک سفید کاغذ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو دماغ اسی بچے کی طرح ضد کرتا ہے۔ یہ چاکلیٹ اور سبزیوں والی مثال اس صورتحال کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہے۔ اور یہیں سے ایک اور بہت اہم پہلو سامنے آتا ہے جسے کتاب میں مائنڈ ٹرکس یا دماغ کے دھوکے کہا گیا ہے۔ ہمارا دماغ اس محنت سے بچنے کے لیے بڑے عجیب و غریب بہانے بناتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم ان دھوکوں پر ذرا تفصیل سے بات کریں۔ ضرور۔
کتاب میں ایسے 4 بڑے اور خطرناک نفسیاتی دھوکوں کا ذکر کیا گیا ہے جو تاخیر یا پروکراسٹینیشن کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ کام پر واپس آنا بہت آسان ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی عام ہے، بس 1 منٹ کے لیے میسج دیکھ لوں والا دھوکا۔ 100% وہی۔ یہ دھوکہ تب کام کرتا ہے جب کوئی انسان ضروری کام کر رہا ہوتا ہے اور اچانک فون کی اسکرین روشن ہوتی ہے۔ دماغ دلیل دیتا ہے کہ صرف ایک نوٹیفیکیشن ہی تو چیک کرنا ہے، ہم فوراً کام پر واپس آ جائیں گے، فوکس تو نہیں ٹوٹے گا۔ اور انسان اس دھوکے میں آ کر وہ فون اٹھا لیتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ 1 منٹ کبھی 1 منٹ نہیں رہتا۔ بالکل، وہ ایک میسج سے شروع ہو کر کسی ویڈیو پر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ ضائع ہو جاتا ہے۔ در حقیقت کام کی طرف دوبارہ لوٹنا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن دماغ اسے جان بوجھ کر بہت آسان بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ 1 منٹ کا دھوکا واقعی ہم سب کا مسئلہ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جب ہم اس چکر میں اپنا 1 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں تو اندر ایک عجیب سی مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور پھر دماغ ایک نیا پینترا بدلتا ہے جو شاید دوسرا دھوکا ہے۔ جی، دوسرا دھوکہ ہے یہ۔ کام بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ دماغ فوراً تسلی دیتا ہے کہ آج کا دن تو اب خراب ہو ہی گیا ہے، کیوں نہ یہ کام اب کل صبح تازہ دم ہو کر کیا جائے۔ ہاں، یہ کل پر ٹالنے والا رویہ۔ یہ دھوکہ انسان کی نفسیات سے بہت گہرا کھیلتا ہے۔ جب ہم کام کو کل پر ٹالتے ہیں تو ہم دراصل اپنے ایک آئیڈیل فیوچر سیلف پر بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آئیڈیل فیوچر سیلف یعنی مستقبل کا وہ خیالی روپ جو کبھی تھکتا نہیں۔ بالکل، جس کے پاس بہت وقت ہوتا ہے اور وہ بہت نظم و ضبط والا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ آج بھلے تھکاوٹ ہے، کل صبح کا انسان ایک سپر ہیرو ہوگا جو یہ سارے کام کر لے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل کبھی نہیں آتا۔ اور یوں یہ ٹال مٹول ایک مستقل رویہ بن جاتا ہے۔ ڈیڈ لائن سر پر آ جاتی ہیں اور انسان شدید دباؤ میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنے اس کل والے خیالی انسان کو اتنا پرفیکٹ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں کبھی وجود ہی نہیں رکھتا۔ ایسا ہی ہے۔ اور تیسرا دھوکہ تو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ ہے سنسنی اور اطمینان میں فرق نہ کر پانا۔ یعنی ایکسائٹمنٹ اور فلفلمنٹ کو ایک ہی چیز سمجھ لینا۔ اس نے مجھے واقعی بہت سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ ہم اکثر وقتی شور پیدا کرنے والے کاموں کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ فرق نفسیاتی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں سنسنی بکتی ہے۔ جب دماغ کو کسی سوشل میڈیا پوسٹ پر لائکس ملتے ہیں تو اسے ایک سنسنی ملتی ہے۔ وہ سنسنی کو سچی خوشی یا اطمینان سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ تو ڈوپامائن کا بس ایک تیز جھٹکا ہوتا ہے۔ بالکل، جو چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے اور پیچھے ایک خالی پن چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس حقیقی اطمینان تب ملتا ہے جب کوئی مشکل کام مکمل کیا جائے۔ یہ اطمینان خاموش، گہرا اور دیر پا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب ہے نا؟ دماغ ہمیں دھوکہ دے کر سنسنی کو اطمینان بنا کر پیش کرتا ہے، اور ہم سستی خوشیوں کے پیچھے بھاگ کر گہرے سکون کو کھو دیتے ہیں۔ اور پھر چوتھا دھوکہ آ جاتا ہے جس کا شکار آج کل شاید ہی کوئی نہ ہو۔ وہ ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی کچھ چھوٹ جانے کا خوف، جسے ہم عام طور پر فومو کہتے ہیں۔ ہاں، لوگ رات کے 2 بجے صرف یہ دیکھنے کے لیے واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ دوستوں کے گروپ میں کیا بات ہو رہی ہے، جیسے اگر وہ نہ دیکھا تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ خوف ہمارے فیصلوں کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے؟ دراصل انسانی دماغ ارتقائی طور پر اس طرح بنا ہے کہ اسے گروپ یا قبیلے کے ساتھ جڑے رہنے میں بقا محسوس ہوتی ہے۔ اگر وہ قبیلے سے کٹ جائے تو قدیم دور میں اس کا مطلب موت ہوتا تھا۔ اچھا، تو آج ٹیکنالوجی نے اس بقا کے خوف کو نوٹیفیکیشنز کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ 100% درست۔ دماغ کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی اہم خبر یا دوستوں کی بات چیت چھوٹ نہ جائے اور ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس کی وجہ سے انسان مسلسل فون چیک کرتا ہے۔ اور یہ جال انسان کو کبھی سکون سے ایک کام پر توجہ نہیں دینے دیتا۔ حالانکہ حقیقت میں دنیا کا کوئی بھی کام کسی کے 1 گھنٹہ آف لائن رہنے سے نہیں رکتا۔ بالکل۔ تو ان چاروں دھوکوں کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ڈوپامین ڈی ٹاکس اس پروکراسٹینیشن کو کیسے کم کر سکتا ہے۔ ہاں، کیونکہ جب ہم یہ ڈیٹاکس کرتے ہیں تو ہم اس اوور سٹیمولیشن کو کھینچ کر نیچے لاتے ہیں۔
دماغ کی کیمسٹری اپنی قدرتی حالت پر آتی ہے۔ اور پھر وہ کام جو بورنگ لگ رہے تھے وہ قابل عمل محسوس ہونے لگتے ہیں۔ دماغ ان دھوکوں کے جال سے باہر نکل آتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، ڈیٹاکس کے بعد جو یہ پرسکون کیفیت پیدا ہوتی ہے، کتاب اسی کو آگے لے کر چلتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہیں سے ڈیپ ورک یا بامقصد کام کی طرف واپسی ہوتی ہے۔ یہاں ایک تصور ابھر کر سامنے آتا ہے جسے فلو کہا جاتا ہے۔ جی، فلو کی کیفیت۔ دنیا غائب ہو جاتی ہے، وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ تو یہ فلو کی کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے اور کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ اپنی فلو کو بالکل درست الفاظ میں بیان کیا۔ فلو دماغ کی وہ شاندار کیفیت ہے جس میں انسان اور اس کا کام یکجان ہو جاتے ہیں۔ کام کوئی بوجھ نہیں لگتا بلکہ ایک بھاؤ سا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب فون بار بار نہ بج رہا ہو۔ بالکل، یہی کتاب کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ جب تک دماغ ہر 5 منٹ بعد نوٹیفیکیشنز چیک کرنے کا عادی ہے، تب تک آپ فلو تک نہیں پہنچ سکتے۔ فلو کے لیے دماغ کو کم از کم 15 سے 20 منٹ کی بلا تعطل توجہ درکار ہوتی ہے۔ یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے 20 منٹ۔ اور ڈوپامن ڈیٹاکس دماغ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ان ابتدائی 20 منٹوں کو عبور کر سکے۔ صحیح۔ اور اس کام کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کتاب میں پیداواری صلاحیت کے 3 ستون بتائے گئے ہیں: فوکس، کنسسٹنسی یعنی تسلسل، اور اثر۔ یہ تینوں ستون آپس میں مل کر کیسے کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے فوکس۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام کتنی دیر کیا، بلکہ یہ کہ توجہ کتنی خالص ہے۔ 1 گھنٹے کا خالص فوکس فون کے ساتھ کیے گئے 4 گھنٹے کے کام سے بہتر ہے۔ اور کنسسٹنسی؟ ہم اکثر جوش میں آ کر ایک دن 10 گھنٹے کام کر لیتے ہیں اور پھر ہفتہ بھر کچھ نہیں کرتے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ بڑے نتائج تب ملتے ہیں جب روزانہ تھوڑا کام ہو لیکن لگاتار ہو۔ اور تیسرا ستون ہے اثر یا امپیکٹ۔ اکثر لوگ سارا دن مصروف رہتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں سیٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت کام کیا، لیکن اصل میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوتا جو انہیں ہدف کے قریب لے جائے۔ اثر کا مطلب ہے ان کاموں کا انتخاب جو واقعی فرق پیدا کرتے ہیں۔ یہ امپیکٹ والی بات تو سیدھی دل پر لگتی ہے۔ بالکل، لیکن ان ستونوں کو کھڑا کرنے کے لیے ڈسپلن یعنی نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ڈسپلن کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس اپنی قوت ارادی یا ول پاور کو مضبوط کرنا ہوگا، دانت پیس کر زبردستی خود کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ لیکن کتاب ایک بہت مختلف مشورہ دیتی ہے۔ وہ مشورہ ہے رکاوٹ پیدا کرنے کا، یعنی فرکشن کا۔ یہ ول پاور سے کیسے بہتر ہے؟ کیونکہ انسانی ول پاور موبائل کی بیٹری کی طرح ہے۔ یہ صبح فل ہوتی ہے لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے یہ بیٹری ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر ٹیبل پر چاکلیٹ پڑی ہے تو شام تک ول پاور جواب دے جائے گی اور آپ وہ کھا لیں گے۔ تو کتاب کا مشورہ یہ ہے کہ صرف ارادے پر بھروسہ نہ کریں بلکہ ماحول کو تبدیل کریں اور بری عادت کے راستے میں فرکشن کھڑی کر دیں۔ 100%۔ میں اس کی ایک عملی مثال دیتی ہوں۔ اگر کوئی سوچے کہ میں فون سامنے ٹیبل پر ہی رکھوں گا لیکن اپنے مضبوط ارادے کی وجہ سے اسے نہیں دیکھوں گا تو یہ مشکل ہے۔ اس کے بجائے اگر وہ فرکشن کا استعمال کرے اور فون کو کسی دوسرے کمرے میں جا کر رکھ دے تو اب اسے کرسی سے اٹھنا پڑے گا، چل کر دوسرے کمرے تک جانا پڑے گا۔ ہاں، اور ہمارا دماغ قدرتی طور پر اتنا سست واقع ہوا ہے کہ وہ سوچے گا یار اتنی محنت کون کرے، چلیں کام ہی کر لیتے ہیں۔ بالکل، دماغ کی اس سستی کو بری عادتوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہی اصل دانش مندی ہے۔ یہ حکمت عملی واقعی کمال ہے۔ اب جب ہم نے کام کی اہمیت سمجھ لی تو اگلا مرحلہ آتا ہے بلڈنگ پروڈکٹیو ہیبٹس کا۔ مؤثر عادات کی تعمیر کے حوالے سے کتاب میں دن کی منصوبہ بندی پر بہت زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ بندی موبائل ایپس کے بجائے کاغذ اور قلم پر ہونی چاہیے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں ایسا کیوں؟ اس کی ایک بڑی سائنٹیفک وجہ ہے۔ ڈیجیٹل ڈیوائسز ایک اوپن سسٹم ہے، وہاں دنیا بھر کی معلومات صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ جب کوئی انسان فہرست بنانے کے لیے فون آن کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی نوٹیفیکیشن پاپ اپ ہو جاتا ہے اور وہ فہرست بنانے کے بجائے الجھ جاتا ہے۔ بالکل، اس کے برعکس کاغذ اور قلم ایک کلوز سسٹم ہے، کاغذ پر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آتا۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ رات کو یا صبح کاغذ پر دن کے صرف 3 سے 5 سب سے اہم کام لکھ لیے جائیں۔ اور اسی منصوبہ بندی کے حوالے سے کتاب میں ایک سوال ہے جس نے مجھ پر بہت اثر کیا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر آج صرف ایک کام مکمل کیا جا سکے تو وہ کون سا ہوگا جس کا سب سے زیادہ اثر ہو؟
یہ سوال ترجیحات طے کرنے کے لیے جادو کا کام کرتا ہے۔ ہم اکثر آسان کاموں سے شروعات کرتے ہیں تاکہ ایک جھوٹی کامیابی کا احساس ملے۔ یہ سوال مجبور کرتا ہے کہ انسان مشکل مگر سب سے زیادہ اثر لانے والے کام کو چنے۔ اور اس مشکل کام کو کرنے کے لیے ماہرین ہماری صبح کی اہمیت پر بہت زور دیتے ہیں۔ بالکل، انسان جب بیدار ہوتا ہے تو وہ پہلا گھنٹہ کس طرح گزارتا ہے، یہ پورے دن کی پروڈکٹیوٹی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ہاں، جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو دماغ ایک خالی سلیٹ کی طرح پرسکون ہوتا ہے۔ اب اگر صبح آنکھ کھلتے ہی پہلا کام فون اٹھا کر سوشل میڈیا سکرول کرنا ہو تو گویا ہم نے دماغ پر ڈوپامائن کا ایک بم گرا دیا۔ صحیح۔ اور جب دماغ کو شروع میں ہی اوور سٹیمیولیشن مل گئی تو سارا دن وہ مشکل کاموں پر کیسے توجہ دے گا؟ صبح کے پہلے گھنٹے کو ڈوپامین کے ہائی ڈوز سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ اور پھر ان تمام باتوں کے بعد یعنی منصوبہ بندی، فرکشن، صبح کے معمولات، کتاب اپنے اس حصے کو ایک بہت ہی سادہ مگر طاقتور نقطے پر ختم کرتی ہے، اور وہ نقطہ ہے گیٹنگ سٹارٹڈ، یعنی کام کا آغاز کرنا۔ جی، کیونکہ انسان چاہے بہترین منصوبہ بندی کر لے، اگر وہ عمل شروع نہیں کرتا تو سب بیکار ہے۔ پروکریسٹینیشن کو شکست دینے کا آخری اور سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سوچنا بند کیا جائے اور بس آغاز کر دیا جائے۔ اور اکثر ہم صرف آغاز کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کام کی مشکل کو سوچ کر ذہن میں اسے ایک ہوا بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اس میں 4 گھنٹے لگیں گے اور اس ڈر سے پہلا لفظ بھی نہیں لکھتے۔ لیکن حقیقت میں کام کبھی اتنا خوفناک نہیں ہوتا جتنا دماغ اسے شروع کرنے سے پہلے بنا رہا ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے ہی پہلا قدم اٹھاتے ہیں، پہلا جملہ لکھتے ہیں، خوف غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ فلو میں آ جاتے ہیں۔ واقعی پہلا قدم اٹھانا ہی اصل کامیابی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو جب کوئی شخص ڈیٹاکس کے ذریعے دماغ کا شور کم کرتا ہے، توجہ دوبارہ حاصل کرتا ہے اور اسے بامقصد کاموں کی طرف موڑتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ طویل مدتی اہداف حاصل کر لیتا ہے جو کل تک ناممکن لگ رہے تھے۔ بالکل، اس عمل سے ایک ایسا گہرا حقیقی اطمینان پیدا ہوتا ہے جس کے سامنے کسی نوٹیفیکیشن کی سنسنی کی کوئی اوقات نہیں۔ ڈیٹاکس صرف پرہیز کا نام نہیں بلکہ اپنی توجہ اور وقت کا کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے کا نام ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہی کنٹرول ہی دراصل انسان کی اصل آزادی ہے۔ آج کی اس زبردست گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی گہری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی کہ صبح کا پہلا قدم پورے دن کی سمت طے کرتا ہے، تو کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ جاگنے کے بعد پہلے چند منٹوں میں کی جانے والی غیر ارادی حرکتیں، مثلاً آنکھ کھلتے ہی فون تلاش کرنا یا کوئی ایپ کھول لینا، یہ خاموش حرکتیں کس طرح در پردہ ہمارے پورے دن کے فیصلوں، ہماری توانائی اور بالآخر ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا آج ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلے حصے میں ہم اس سیریز کے آخری موضوع پر بات کریں گے، پارٹ 6، اوائڈنگ ڈوپامین ریلیپس۔ یہ سیشن بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ یہ ہماری اس زبردست سیریز کا بالکل آخری حصہ ہے جو ہم نے تھبوٹ میارس کی کتاب ڈوپامائن ڈیٹاکس پر شروع کی تھی۔ ہاں، اور پچھلے کچھ سیشنز میں جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا اس نے واقعی انسانی رویوں کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیا ہے۔ بالکل، مطلب ہم نے یہ جانا کہ ڈوپامائن، جسے عموماً لوگ خوشی کا کیمیکل سمجھتے ہیں، وہ دراصل خوشی کا نہیں ہے، بلکہ وہ کسی انعام کی توقع، ایک طرح کی بے چینی اور تحریک کا کیمیکل ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو کچھ نیا حاصل کرنے پر یا مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ صحیح، اور اگر اس بات کو آج کے اس ڈیجیٹل دور کے پس منظر میں دیکھا جائے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈوپامین کوئی بری چیز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں انسانی دماغ کو حد سے زیادہ محرکات یعنی اوور سٹیمیولیشن کا سامنا ہے۔ بالکل، ہر طرف سے آنے والی نوٹیفیکیشنز، سوشل میڈیا کی وہ فیڈز جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، اور فوری تفریح کے جتنی بھی ذرائع ہیں، وہ سب دماغ کے اس قدرتی نظام کو ایک طرح سے ہائی جیک کر لیتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روزمرہ کے جو اہم لیکن تھوڑے کم محرک والے کام ہیں، جیسے کوئی ضروری پروجیکٹ مکمل کرنا یا کتاب پڑھنا، وہ بے حد بورنگ لگنے لگتے ہیں۔ اور ہم ٹال مٹول یا جسے ہم پروکریسٹینیشن کہتے ہیں اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔
ہاں، اسی لیے پچھلے سیشنز میں ہم نے ڈیٹاکس کے تصور پر تفصیلی بات کی تھی۔ ہم نے سیکھا کہ کس طرح اپنے دماغ کو ایک قدرتی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے اور اپنی ان بری عادات کے راستے میں فرکشن یا رکاوٹ کیسے کھڑی کی جا سکتی ہے۔ لیکن آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ اس پورے سفر کا سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ ہاں، کیونکہ ڈیٹاکس تو مکمل ہو گیا، چلیں ہم نے کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال پوری کتاب کی جان ہے، کیونکہ ڈیٹاکس مکمل کرنا، چاہے وہ 48 گھنٹے کا ہو یا 24 گھنٹے کا، وہ محض ایک وقتی کامیابی ہے۔ اصل اور سب سے بڑا چیلنج تو ڈیٹاکس کے بعد شروع ہوتا ہے، جسے ہم نفسیات کی زبان میں ریلیپس کہتے ہیں۔ یعنی دوبارہ اپنی انہی پرانی اور حد سے زیادہ محرکات والی عادات کی طرف واپس لوٹ جانا۔ جی بالکل۔ کتاب کے چھٹے حصے، جس کا نام ہے اوائڈنگ ڈوپامین ریلیپس، اس میں مصنف نے بالکل اسی خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ تو ہمارا آج کا بنیادی ہدف یہی ہے کہ ہم ان عملی طریقوں کا گہرائی سے جائزہ لیں جن کی مدد سے کوئی بھی انسان اپنی اس نئی پرسکون حالت کو لمبے عرصے تک برقرار رکھ سکتا ہے۔ اچھا، ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک انسان نے اتنی محنت سے ڈیٹاکس کر لیا، 2 دن تک اسکرین کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنے دماغ کو پرسکون کر لیا، تو پھر وہ واپس اسی دلدل میں کیوں گرتا ہے؟ کیا انسانی قوت ارادی واقعی اتنی ہی کمزور ہے؟ ہم تو اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایک بار ہم نے کوئی بری عادت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو بس مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے کہ جو تبدیلی ہے وہ ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں سفر کرتی ہے۔ مصنف یہاں واضح کرتے ہیں کہ پرانی عادت کی طرف واپس لوٹ جانا دراصل ایک انتہائی قدرتی اور سائنسی عمل ہے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی کمزوری نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ جب انسان دوبارہ حد سے زیادہ محرکات کا شکار ہونے لگتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اخلاقی کمزوری یا ول پاور کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ نیورو کیمسٹری کا ایک پیٹرن ہے۔ انسانی دماغ نے سالوں کی مشق سے جو راستے بنائے ہیں وہ محض ایک ویکینڈ کے ڈیٹاکس سے ہمیشہ کے لیے تو ختم نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی ڈیٹاکس کے بعد دوبارہ سوشل میڈیا پر گھنٹوں ضائع کرنے لگتا ہے تو وہ شعوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کا دماغ بس اپنے پرانے اور مانوس راستے پر پھسل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان کر کوشش ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ مصنف کا نظریہ یہاں بہت دلچسپ ہے۔ ان کے نزدیک اس ریلیپس سے نمٹنے کا سب سے پہلا اور بڑا ہتھیار خود آگاہی ہے۔ سیلف اویئرنس۔ جی، شرمندگی یا احساس جرم کا شکار ہونے کے بجائے محض یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ یہ ذہن کی ایک جنگ ہے۔ اگر پرانی عادات غالب آنے لگیں تو خود کو کوسنے کے بجائے محض اس صورتحال کا مشاہدہ کریں۔ یعنی خود کو ایک طرح سے جج نہ کرے۔ بالکل، خود کو بس یہ بتائیں کہ ہاں، میں اس وقت پرانی عادت کی طرف جا رہا ہوں، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہاں روکیں، صورتحال کا جائزہ لیں اور پھر اگلے دن دوبارہ اپنے معمول پر واپس آ جائیں۔ یہ نظریہ واقعی بہت سکون دینے والا ہے۔ مطلب گرنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ گر کر وہیں پڑے رہنا اور اس احساس جرم کو اپنے اوپر حاوی کر لینا اصل مسئلہ ہے۔ بس کپڑے جھاڑیں اور دوبارہ چل پڑے۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھیں تو کتاب میں ایک اور بہت اہم تصور پیش کیا گیا ہے، اپنے ماحول پر کنٹرول حاصل کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیرونی خلفشار ہمیں کس طرح متاثر کرتے ہیں، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ آپ کا اشارہ اسمارٹ فونز کی طرف ہے۔ ہاں، مطلب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں دفتر کا سارا کام، ای میلز، بینکنگ، سب کچھ اسی ایک ڈیوائس پر ہے۔ ہم کیسے ایک طرف اپنی نوکری بھی بچائیں اور دوسری طرف ڈوپامائن سے بھی بچیں؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی عملی سوال ہے، اور اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بیرونی خلفشار کام کیسے کرتے ہیں۔ کتاب میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ان خلفشار کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد موجود بہت سی ایپس اور ویب سائٹس کوئی بے ضرر ٹولز نہیں ہیں۔ انہیں خاص طور پر اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے ڈوپامائن سسٹم کو ہائی جیک کر سکیں۔ ذرا اس بات کو مزید کھولیے گا، یہ ایپس کس طرح ہائی جیک کرتی ہیں؟ کیا یہ کوئی باقاعدہ سازش ہے جو ہمارے خلاف ہو رہی ہے؟ سازش نہیں، بلکہ یہ ان کا کاروباری ماڈل ہے۔ ان پلیٹ فارمز کے پیچھے ماہر نفسیات، طرز عمل کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی پوری ٹیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔
جن کا واحد مقصد ہماری توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اور اسے طویل سے طویل تر وقت تک برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اسکرین کو پل ٹو ریفریش کرتے ہیں تو یہ بالکل ایک کیسینو میں رکھی سلاٹ مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اوہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ ہے نا؟ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اگلی نوٹیفیکیشن میں کوئی عام سی خبر ہوگی یا کوئی بہت ہی دلچسپ پیغام۔ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے، یہ دماغ میں ڈوپامائن کا ایک طوفان کھڑا کر دیتی ہے۔ تو ہم ہر بار ایک نیا انعام جیتنے کی امید میں وہ اسکرین نیچے کھینچتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے ان بڑی کمپنیوں کے خلاف صرف اپنے ارادے یا قوت ارادی پر بھروسہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی تیز رفتار ٹرین کو اپنے ننگے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ سلاٹ مشین والی مثال تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ تو پھر اس تیز رفتار ٹرین سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر تو اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے نا۔ اور نہ ہی مصنف ایسا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے بجائے وہ پیش کی تیاری یہاں امپلیمنٹیشن انٹینشنز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفشار پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا اندازہ لگا لیا جائے اور ایک حکمت عملی تیار کر لی جائے۔ یعنی ایک پلان بی ہونا چاہیے۔ جی، اپنے ذہن میں تصور کریں کہ جب آپ کوئی اہم کام کر رہے ہوں گے اور اچانک فون کی اسکرین روشن ہوگی تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ تو بالکل کسی جنگ میں جانے سے پہلے کی دفاعی حکمت عملی لگتی ہے۔ یعنی آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ حملہ کہاں سے اور کس وقت ہونا ہے، اس لیے آپ اپنی ڈھال تیار رکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب ہم پہلے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر میں کام کر رہا ہوں اور فون بجا تو میں اسے نہیں دیکھوں گا بلکہ اسے الٹا کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دوں گا، تو عین اس لمحے میں دماغ کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا پڑتا۔ فیصلہ تو ہم پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ پیشگی تیاری روزمرہ کے معاملات پر مضبوطی سے قائم رہنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ اس الجھن کو ہی ختم کر دیتی ہے جو کسی بھی نوٹیفیکیشن کے آنے پر دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ بس ایک سیکنڈ کے لیے دیکھ لوں۔ اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ وہ بس ایک سیکنڈ کس طرح آدھے گھنٹے کی بے مقصد سکرولنگ میں بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے۔ وقتی طور پر تو انسان ان چیزوں سے بچ سکتا ہے، فون کو دور رکھ لیا، نوٹیفیکیشنز بند کر دیں، لیکن ان نئی اور کم محرکات والی عادات کو لمبے عرصے تک کیسے محفوظ رکھا جائے؟ کیونکہ دماغ تو بار بار اسی ڈوپامائن کے تیز رفتار دوڑ اور سنسنی کی طرف ہی بھاگنا چاہے گا۔ آخر انسان کب تک خود کو روکے گا؟ یہ اس کتاب کا سب سے گہرا اور دل کو چھو لینے والا حصہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ڈوپامین کے اثرات کو متوازن کرنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کے دوسرے اعصابی کیمیکلز کو متحرک کرنا ہوگا، دوسرے کیمیکلز؟ اور آکسیٹوسن سر فہرست ہیں۔ ڈوپامائن، سیروٹونن، آکسیٹوسن، یہ سب نام تھوڑے تکنیکی لگ رہے ہیں۔ کیا ہم انہیں کسی روزمرہ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ بات سامعین کے لیے بالکل واضح ہو جائے؟ ضرور سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اسے بہت آسان الفاظ میں بیان کریں تو ڈوپامین ایک انتہائی تیز رفتار سپورٹس کار کے ایکسیلریٹر کی طرح ہے۔ یہ ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتا ہے کہ اگلا انعام کیا ہے، اگلی منزل کیا ہے۔ جی ہاں، یہ اور تیز اور آگے کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ صرف اور صرف مستقبل کی توقع کے بارے میں ہے۔ اس کے برعکس سیروٹونن اور آکسیٹوسن اس احساس کی طرح ہیں جب کوئی انسان کسی سرد رات میں ایک گرم اور آرام دہ کمرے میں صوفے پر بیٹھا ہو اور اسے کہیں بھی جانے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ واہ، یہ تو بہت ہی خوبصورت اور پرسکون تصویر ہے۔ یہ کیمیکلز ہمیں لمحہ موجود میں پرسکون رہنے، اطمینان محسوس کرنے اور حال میں جینے میں مدد دیتے ہیں۔ تو گویا ڈوپامین ہمیں دوڑاتا ہے اور یہ دوسرے کیمیکلز ہمیں ٹھہراؤ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن ہم جان بوجھ کر اپنی اس مصروف زندگی میں یہ ٹھہراؤ کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ یہاں اور ابھی والی سرگرمیاں حقیقت میں کیسی نظر آتی ہیں؟ ہم کیا کریں کہ یہ کیمیکلز متحرک ہوں؟ یہ سرگرمیاں دراصل بہت سادہ ہیں، لیکن آج کے تیز ترین دور میں تھوڑی مشکل لگتی ہیں۔ کتاب کے مطابق ڈوپامین کی تیز دوڑ سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر ایسی سرگرمیوں پر توجہ دینی چاہیے جو سکون آور کیمیکلز پیدا کرتی ہیں۔ جیسے کہ ان میں مراقبہ کرنا شامل ہے، ذہن سازی یعنی
پورے دھیان کے ساتھ بس ایک وقت میں ایک ہی کام کرنا، قدرت کے قریب وقت گزارنا، اپنے پیاروں کے ساتھ بغیر کسی اسکرین کی موجودگی کے گہری گفتگو کرنا اور ہلکی پھلکی ورزش یا جسم کو سٹریچ کرنا۔ ان میں ایک چیز جس نے مجھے کتاب پڑھتے ہوئے بے ساختہ مسکرانے پر مجبور کر دیا وہ تھی بوریت کی مشق کرنا، مطلب پریکٹسنگ بورڈم۔ آج کل کے دور میں یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے نا، ہم تو ایک منٹ کے لیے بھی بور ہونا برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے۔ لوگ لفٹ کا انتظار کر رہے ہوں تو فوراً فون باہر آ جاتا ہے، ٹریفک سگنل پر کھڑے ہوں تو فون پر نظریں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ واش روم میں بھی فون ساتھ لے کر جاتے ہیں تاکہ 30 سیکنڈ کے لیے بھی انہیں اکیلے اپنی سوچوں کے ساتھ نہ بیٹھنا پڑے۔ ایسے میں جان بوجھ کر بوریت کی مشق کرنا، کیا یہ واقعی کام کرتا ہے؟ یہ سننے میں ہنسنے کی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری اور ٹھوس سائنس چھپی ہے۔ یہ بوریت کی مشق دراصل اپنے دماغ کو یہ سکھانا ہے کہ ہر وقت مصروف رہنا یا ہر وقت کوئی نیا محرک ملنا ضروری نہیں ہے۔ جب ایک انسان خود کو کچھ دیر کے لیے جان بوجھ کر بور ہونے دیتا ہے تو اس کا دماغ اس خاموشی اور اس سکون کو برداشت کرنا سیکھتا ہے۔ ہم دراصل اپنے دماغ کے اس سگنل کو دوبارہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہر وقت شور اور سنسنی مانگتا ہے۔ مطلب ہم شعوری طور پر اپنے دماغ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سامنے صرف ایک خالی دیوار ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشقیں، چاہے وہ 5 منٹ تک محض گہری سانسیں لینا ہوں یا بس خاموشی سے کمرے میں بیٹھنا ہو، انسان کو لمحہ موجود میں پرسکون رکھتی ہیں۔ اور اس سے ہمارا وہ ہیئر اینڈ ناؤ والا سسٹم متحرک ہوتا ہے۔ جی، یہ وہ سرگرمیاں ہیں جو فوری طور پر ڈوپامائن کا کوئی بڑا رش تو نہیں دیتی، کوئی وقتی جوش تو پیدا نہیں کرتی، لیکن یہ ہمارے پورے اعصابی نظام کو اندر سے پرسکون کرتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ اوور سٹیمولیشن کے خطرے کو کافی حد تک کم کر دیتی ہیں۔ یہ دماغ کی ری وائرنگ کے لیے ایک جادوئی عمل ہے۔ یہ نقطہ واقعی کمال کا ہے۔ ہم دراصل سکون اور ٹھہراؤ میں لطف تلاش کرنا سیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس جائزے کے ایک اور انتہائی اہم حصے کی طرف چلیں تو وہ ہے تسلسل، یعنی کنسسٹنسی۔ ہاں، یہ سب سے کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی نیا کام شروع کرتے وقت جوش و خروش آسمان پر ہوتا ہے، لیکن کچھ دن بعد وہ جوش ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ 2 دن تو ہم بوریت کی مشق کر لیں گے، دیوار کو دیکھ لیں گے، لیکن تیسرے دن پھر سے وہی اسکرولنگ شروع ہو جائے گی۔ اسے کیسے روکا جائے؟ اور اسی انسانی رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف میں کتاب کے آخر میں 30 دن کے چیلنج کی بات کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف چند دن کا ڈیٹاکس پرانی عادتوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ایک پائیدار نظام بنانا ضروری ہے۔ بالکل، ایک سسٹینیبل سسٹم بنانا ناگزیر ہے، ایک ایسا نظام جو آہستہ آہستہ اور مستحکم انداز میں محرکات کی سطح کو کم کرے۔ 30 دن کا چیلنج یہ ہے کہ 1 مہینے تک روزانہ ایک سادہ، واضح اور کم محرکات والے معمول پر سختی سے قائم رہا جائے۔ لیکن 30 دن ہی کیوں؟ کیا ایک ہفتہ کافی نہیں ہوتا دماغ کو ریسیٹ کرنے کے لیے؟ 30 دن کا عرصہ اس لیے اہم ہے کیونکہ پہلے ہفتے میں دماغ مسلسل مزاحمت کرتا ہے۔ اسے پرانی خوراک، وہ ڈوپامائن کے ہٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ اس دوران انسان کو چڑچڑاپن اور شدید بوریت محسوس ہو سکتی ہے۔ تو وہ ایک طرح کا وڈرال فیز ہوتا ہے۔ جی، لیکن جب کوئی شخص اس کٹھن مرحلے سے گزر کر 30 دن تک مسلسل ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو دماغ کی پرانی عادات واقعی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور ڈیٹاکس کے دوران جو محنت کی گئی تھی وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ اور اس سے دماغ کی ایک نئی نارمل حالت بن جاتی ہے۔ مصنف کے مطابق اس چیلنج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر کے لیے ہر طرح کی تفریح، موویز یا سوشل میڈیا چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد دماغ کو ایک نئی بیس لائن دینا ہے۔ یہ بیس لائن والا تصور بہت دلچسپ ہے، اس کو ذرا مزید واضح کریں گے؟ بیس لائن کا مطلب ہے وہ معمول کی حالت جسے دماغ نارمل یا عام سمجھتا ہے۔ جب ایک انسان 30 دن تک اپنی ڈسٹریکشنز کو قابو میں رکھتا ہے، صبح کا آغاز بغیر سکرین کے پرسکون انداز میں کرتا ہے اور مشکل لیکن اہم کاموں پر فوکس کرتا ہے، تو دماغ کی جو بلا وجہ کی توقعات ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اب ہر 5 منٹ بعد کوئی دلچسپ ویڈیو نہیں ملنے والی۔ بالکل، اور جب یہ نئی بیس لائن بن جاتی ہے تو وہ کام جو پہلے ناممکن اور انتہائی بورنگ لگتے تھے، جیسے کوئی تحقیقی مقالہ لکھنا یا گھنٹوں بیٹھ کر پڑھنا، وہ اچانک سے آسان اور قابل عمل لگنے لگتے ہیں۔
پھر پرانی بری عادت کی طرف واپس پھسلنا اتنا آسان نہیں رہتا، کیونکہ دماغ کو اس نئے فوکس اور سکون کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل تبدیلی کا خاکہ ہے، یعنی وہ 30 دن دراصل اس نئی عمارت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں جو ہم نے ڈیٹاکس کے ذریعے کھڑی کی تھی۔ چلیں اب جب ہم اس گہری گفتگو کے بالکل اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس پورے سفر کو سمیٹتے ہیں۔ ضرور۔ کیمیکل دراصل انعام کی توقع کا نام ہے، اور کیسے جدید ٹیکنالوجی اس کا بے دریغ استعمال انسانی توجہ چرانے کے لیے کرتی ہے۔ پھر ہم نے اس بات پر غور کیا کہ اپنے روزمرہ کے خلفشار کی نشاندہی کیسے کی جائے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، اور وہ کیا ہیں جن سے ہر حال میں بچنا ہے۔ ہاں، کینز اور کانٹس کی فہرست بنانا۔ جی، اور ہم نے ڈیٹاکس شروع کرنے کے مختلف طریقوں پر بات کی، جن میں ماحول میں رکاوٹیں پیدا کرنا شامل تھا، اور آج کے اس آخری سیشن میں ہم نے سیکھا کہ اس ڈیٹاکس کے بعد ریلیپس یعنی پرانی عادات کی طرف لوٹنے سے کیسے بچنا ہے۔ یہ سارا عمل اگر بغور دیکھا جائے تو صرف کچھ ایپس کو ڈیلیٹ کرنے یا اسکرین ٹائم کم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے دماغ کو مکمل طور پر ریسیٹ کرنے اور زندگی کے مشکل کاموں کو آسان بنانے کا ایک جامع خاکہ ہے۔ بالکل، اور اس پوری کتاب اور سیریز کا ایک نقطہ جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ طویل مدتی سوچ یعنی لانگ ٹرم تھنکنگ ہی اہداف کے حصول کا اصل راز ہے۔ آج کی دنیا میں ہم اکثر وقتی جوش و خروش اور سنسنی کو ہی حقیقی خوشی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ فون پر ملنے والا ایک لائک، کوئی مزاحیہ میم یا کوئی دلچسپ ویڈیو چند سیکنڈ کی خوشی تو دیتی ہے، لیکن محض اس وقتی ایکسائٹمنٹ کا مطلب حقیقی اطمینان نہیں ہے۔ حقیقی اطمینان تب ملتا ہے جب ہم ان وقتی لذتوں سے منہ موڑ کر طویل مدتی مقاصد پر پوری توجہ کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی طاقتور پیغام ہے۔ اس کتاب کا مرکزی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اس سراب سے نکالا جائے کہ فوری ملنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی زندگی کا حاصل ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے دماغ کو ان سستی اور فوری ڈوپامائن کی خوراکوں سے آزاد کر لیتا ہے، تبھی وہ ان بڑے اور مشکل کاموں کی طرف پوری توجہ دے پاتا ہے جو دراصل زندگیوں میں حقیقی معنی اور دیر پا اطمینان لاتے ہیں۔ ریلیپ سے بچنے کا سارا زور بھی اسی بات پر ہے کہ ہم وقتی سنسنی کے بجائے ایک گہری اور حقیقی خوشی کا انتخاب کریں۔ تو اب جب ہم اس سیشن اور اس سیریز کے بالکل اختتام پر پہنچ گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے ایک گہرے اور فکر انگیز سوال پر ضرور غور کریں۔ ذرا تصور کریں اگر ہم ان تمام اصولوں کو، جن پر ہم نے ان سیشنز میں اتنی تفصیلی بات کی ہے، اپنی زندگیوں کا باقاعدہ حصہ بنا لیں۔ اگر ہم اس ڈیجیٹل دنیا کے بے تحاشا شور، ہر وقت کی افراتفری اور ان وقتی لذتوں سے خود کو واقعی آزاد کر لیں، تو ہم کس قدر گہرا فوکس، کس قدر بہترین پیداواری صلاحیت اور کتنا خالص ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ تصور ہی کتنا پرسکون ہے، کیونکہ یہ پورا سفر صرف اپنے سمارٹ فون سے چند گھنٹے دور رہنے کا نام تو نہیں ہے، نہ، بلکہ یہ اپنی زندگی کا کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے کی ایک شعوری کوشش ہے۔ یہ اس بات کا فیصلہ کرنے کا سفر ہے کہ انسانی توجہ، جو آج کے دور کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے کہاں اور کن چیزوں پر خرچ ہونا چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ دماغی نظام جو اب تک دوسروں کی بنائی ہوئی ایپس اور نوٹیفیکیشنز کی قید میں تھا، وہ پوری طرح آزاد ہو کر ہمارے اپنے حق میں کام کرنے لگے گا۔ جب ایک انسان کو 1 گھنٹہ مسلسل پڑھنے، کوئی نیا ہنر سیکھنے یا کوئی تخلیقی کام کرنے میں وہی مزہ اور لطف آنے لگے جو پہلے سوشل میڈیا اسکرول کرنے میں آتا تھا، تو زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ وہ مقاصد، خواب اور کامیابیاں جو کل تک ناممکن لگتی تھیں، وہ بہت قریب آ جائیں گی۔ اس سوال کو اور اس عظیم امکان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے اس تفصیلی جائزے کے پورے سفر میں ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سیریز علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے ایک بہترین اور یادگار تجربہ ثابت ہوئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔